پچھلے جمعہ کو ہم نے یہ سنا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ان کا وصال ہو گیا۔ دادا جو تھے ان کا بھی وصال ہو گیا، اور دادا نے اپنی وفات سے پہلے حضرت ابو طالب کے حوالے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی اور ان سے یہ کہا کہ تمہاری والدہ اور عبداللہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے دونوں کی والدہ ایک ہی ہے، اس لیے میں ان کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اور جب حضرت ابو طالب کی کفالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مشکل سے اس وقت میں آپ کی عمر 8 سال بھی نہیں رہی ہوں گی۔ حضرت ابو طالب کی کفالت میں آنے کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو ایسا محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ چچا کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ چچا کی بکریاں لے کر جاتے، اس کو روزانہ چراتے، بکریوں کو واپس گھر پہ لے کر آتے، گھر کے کام کاج میں چچا کا ہاتھ بٹاتے، چچا کا ساتھ دیتے، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو چچا حضرت ابو طالب چونکہ تاجر تھے اس لیے وہ ایک قافلے کے ساتھ ملک شام جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ دیکھا کہ بھتیجا یہاں پہ اکیلا ہے تو ان کے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے بھتیجے کو اکیلا چھوڑ کر ملک شام کا سفر کروں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صحبت میں اپنے ساتھ ملک شام کے سفر میں لے کر چلے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے بھی گزرتے اس راستے سے خیر و برکت کی بارش ہونے لگ جاتی، اور ملک شام جو تھا، چونکہ آج کا جو ملک شام ہے وہ بہت چھوٹا ہے، پرانے زمانے کا جو ملک شام تھا اللہ کے نبی کے زمانے کا، آج کے 4-5 ملک جو ہے وہ ملک شام کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ آج یہ جو 4-5 ملک ہے نا، اردن ہے، لیبنان ہے اور فلسطین ہے، اسرائیل ہے، یہ سارے ممالک اس زمانے کے اندر یہ ملک شام کا ہی حصہ ہوا کرتے تھے، تو ملک شام بہت بڑا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کی طرف آگے بڑھے۔ اب ملک شام جو تھا وہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ملک تھا، پورا کیا پورا، وہ پورا علاقہ، وہاں کے لوگ یا تو یہودی تھے یا تو عیسائی تھے۔ اور عرب جو تھا یہ بت پرستوں کا ملک تھا، مشرکوں کا جو شرک کرنے والے تھے۔ اور ملک شام میں جیسے ہی داخل ہوئے تو ملک شام میں بڑے بڑے کنیسہ بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے گرجا بنے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے عبادت خانے یا تو یہودیوں کے بنے ہوئے تھے یا تو عیسائیوں کے بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے ساتھ سفر پہ روانہ پہنچے ملک شام۔ اب راستے میں جہاں سے بھی گزرتے تھے، چونکہ یہ عرب کے جو لوگ تھے عرب کی چیزیں ملک شام میں لے جا کر بیچا کرتے تھے، کیونکہ ملک شام میں بہت زیادہ سردی ہوتی تھی، تو یہ لوگ بکروں کے جو چمڑے ہیں، اونٹ کے جو چمڑے ہیں، اس کے کپڑے بناتے تھے تاکہ سردی کے موسم میں ان کو پہنا جا سکے، اور وہ لے جا کے ملک شام میں بیچتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی عرب میں بہت ساری چیزیں تھیں، اور وہ چیزوں کو بیچ کر پھر ملک شام میں زیتون کا تیل ہوتا تھا، پھر ملک شام کے اندر جو ہے خوشبوئیں ہوتی تھی، ملک شام میں بہت سے میوے ہوتے تھے، بہت سارے جڑی بوٹیاں وہاں پہ ملتی تھی، تو جو چیزیں عرب میں نہیں ملتی تھی وہ ملک شام سے خریدتے تھے اور ملک شام سے لا کر اس کو عرب میں بیچتے تھے۔ قرآن میں جو فرمایا نا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ سردی اور گرمی کے موسم میں کس طریقے سے یہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے، اللہ نے اسی کے نقشے کو یہاں پہ کھینچا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جگہ پہ انہوں نے دکان لگائی ہے اور چچا کے بازو میں آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پڑوس میں ہی ایک بہت بڑا گرجا گھر تھا، بہت بڑا کنیسہ تھا، اور اس کا جو راہب تھا اس کا نام بحیرہ تھا۔ وہ بحیرہ راہب کچھ سامان خریدنے کے لیے اس کو پتا چلا کہ عرب والوں کی دکانیں لگی ہے، وہ بھی اس بازار کے اندر پہنچ گیا۔ دکانیں دیکھتے دیکھتے حضرت ابو طالب کی دکان پر پہنچا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غور و فکر کے ساتھ میں دیکھنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس اپنے گرجا گھر میں چلا گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا, پھر واپس گیا, اور تیسری مرتبہ جب آیا اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی. حضرت ابو طالب کہنے لگے, بولے بھائی صاحب آپ تیسری مرتبہ آئے ہو, آپ نے میری دکان سے کچھ خریدا نہیں, آپ کچھ سامان کا سودا نہیں کرتے ہو, آتے ہو میرے بھتیجے کے چہرے کو دیکھتے ہو, بات کیا ہے؟ بحیرہ راہب کہنے لگا, بولے دیکھو ہماری کتابوں کے اندر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی صفات, جتنی نشانیاں لکھی ہوئی تھی وہ ساری میں تمہارے بھتیجے کے پیشانی میں دیکھ رہا ہوں. مجھے یہ ڈر ہے تم اگر ملک شام کے اندر چلے جاؤ گے اور وہاں کے یہودی جب ان کو دیکھیں گے وہ ان کے قتل کے درپے ہو جائیں گے. اس لیے کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد میں کسی بھی نبی کو قبول نہیں کیا. قرآن میں جو فرمایا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ, سارے نبیوں کو بغیر کسی جرم کے, حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے کاٹ دیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے کے لیے لے کر چلے. تو یہودی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں کوئی بھی نبی گوارا نہیں کرتے تھے. اس لیے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا, یہودیوں نے ڈائریکٹ اس کو کیا کر دیا بھائی, ارے بھائی بولو نا, قتل کر دیا اس نے. یہودی کوئی کسی کو نبی ماننے کو تیار نہیں تھے. اور بحیرہ جو راہب تھا وہ عیسائی تھا, اس نے کہا ان کو لے کے ان کو فوراً بھیجو مکے کی طرف, نہیں تو تم ملک شام میں اندر جاؤ گے نا, یہودی ان کو قتل کرنے کے لیے پیچھے پڑ جائیں گے. تو حضرت ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے اپنے غلام کے ہاتھ سے واپس مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ کر دیا. اس کے ساتھ میں ان کو مکہ بھیج دو بولے واپس. تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی نشانیاں ہیں وہ آپ کی ولادت کے ساتھ میں ہی آپ کے پیشانی میں چمکا کرتی تھی, پیشانی میں نظر آتی تھی, مگر وہ اسی کو نظر آتی تھی جس کی آنکھوں میں وہ طاقت تھی, ہر ایک کو نظر نہیں آتی تھی. جو اس زمانے کے بڑے بڑے یہودی علماء تھے, اس زمانے کے بڑے بڑے عیسائی علماء تھے, ان کو وہ نظر آیا کرتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ گئے مکۃ المکرمہ کی طرف. اب عمر آپ کی بڑھنے لگی, جیسے جیسی آپ کی عمر بڑھ رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, آپ کی محبت, آپ کی رواداری, لوگوں کے ساتھ میں آپ کی ملنساری, اس کے چرچے پورے مکۃ المکرمہ کے اندر عام ہونے لگے, پورے عرب کے اندر عام ہونے لگے. اور آپ کی اسی امانت داری, دیانت داری اور صداقت کی وجہ سے عرب کے لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارنے لگے کہ آپ سے زیادہ کوئی سچا نہیں, آپ سے زیادہ کوئی امانت دار نہیں. یہاں تک کہ آپ سوچو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت داری کا کیا حال ہوگا. ایک صحابی, ان کا نام عبداللہ ابن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا, وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بننے سے پہلے جوانی کی عمر میں میرا ایک معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوا مکۃ المکرمہ کے اندر. اور میرا جب اللہ کے نبی سے وہ جو معاملہ ہوا تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا مکہ کے ایک بازار میں کہ دیکھو آپ یہیں پہ رکے رہو, میں بس ابھی گیا اور فوراً واپس آ جاتا ہوں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ رکے ہوئے ہیں, اس شخص کا انتظار کر رہے ہیں. اور وہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں, یہ واقعہ میں نے ابھی پڑھا تھوڑی دیر پہلے, تاریخ اسلام میں حضرت مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ واقعہ. تو انہوں نے لکھا کہ وہ جو حضرت عبداللہ تھے وہ کہتے ہیں ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, 3 دن گزرنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ محمد ابن عبداللہ کے ساتھ میں
میں نے ایک معاہدہ کیا تھا، ایک وعدہ کیا تھا، ایک بات کی تھی، میں ابھی فوراً جا کے آتا ہوں، اور مجھے اب یاد آ رہا ہے 3 دن گزرنے کے بعد دوڑتے دوڑتے وہ اس بازار کے اندر آئی، اور بازار میں آنے کے بعد وہ حیرت میں پڑ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بازار میں ان کا انتظار کر رہے تھے جس بازار کے اندر وہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اب دیکھو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو، ایسے ہی آپ کو محسن انسانیت نہیں کہا جاتا ہے، ایسے ہی قرآن پاک میں آپ کو انک لعلی خلق عظیم کا لقب اللہ نے نہیں عطا فرمایا ہے۔ آپ کے اخلاق اور آپ کا کردار دیکھو۔ 3 دن گزرنے کے بعد ایک آدمی آ رہا ہے اور وہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے صرف اتنا فرمایا کہ عبداللہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ کیا فرمایا بھائی؟ بولو نا بھائی، عبداللہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا 3 دن کے بعد میں۔ چلو سوچو ذرا، آج ہمارے زمانے کا اگر کوئی مسلمان رہتا تھا وہ کیا کرتا تھا؟ 3 دن کا انتظار تو دور کی بات ہے، اگر کسی آدمی نے کسی کو موبائل پر فون لگایا آج کے زمانے میں، اور جس کو فون لگایا وہ بیچارہ موٹر سائیکل پہ تھا، وہ بیچارہ بیت الخلا کے اندر تھا، وہ بیچارہ کسی میٹنگ میں تھا، کسی مشورے میں تھا، اس نے وہ فون نہیں اٹھایا، تو صرف ایک فون نہیں اٹھانے پر سے میاں بیوی کے بیچ میں طلاق ہوتے ہوئے میں نے میری گنہگار آنکھوں سے دیکھا، اور ایک فون نہیں اٹھانے کی وجہ سے ساڑو کو دوسرے ساڑو کا گریبان پھاڑتے ہوئے میں نے میری گنہگار آنکھوں سے دیکھا، اور ایک فون نہیں اٹھانے کی وجہ سے داماد کے پورے خاندان کی لسٹ تیار کرنے والے سسرے کو بھی میں نے دیکھا، اس کے پورے خاندان کو دعائیں دیتے ہوئے، اس کے والد صاحب کو ماشاءاللہ، اس کے بھائی صاحب کو، اس کے پورے خاندان کو جو دعائیں دے رہے تھے سسرے صاحب، وہ بھی سارے لوگوں کے سامنے وہ بھی میں نے دیکھا بھی۔ کائی کی وجہ سے بھائی؟ ارے بھائی بولو نا، صرف ایک فون نہیں اٹھانے کی وجہ سے۔ تو آج کے مسلمان میں وہ برداشت کہاں سے آئے گا؟ آپ مجھے بتاؤ، جو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، 3 دن گزر گئے، وعدہ کرنے والا وعدہ کر کے واپس نہیں آیا، 3 دن کے بعد میں آیا، صرف ایک جملہ اپنی زبان سے اتنا کہا کہ عبداللہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ایسے اخلاق تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو مکے میں ایک عورت تھی، ان کا نام تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ مکے کی بڑی مالدار عورت ہوا کرتی تھی۔ ان کے جو دوسرے شوہر تھے، ان کا جب انتقال ہو گیا تو وہ دوسرے شوہر میراث میں اتنا مال چھوڑ کر گئے جس کی وجہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مالدار بن گئی۔ اب دیکھو یہاں پہ پوائنٹ ہے، پہلے شوہر اور دوسرے شوہر، یعنی پہلے ہی ایک شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، پھر دوسرے جو شوہر تھے ان کا بھی انتقال ہوا، اور دوسرے شوہر نے جو مال چھوڑا اس کی وجہ سے حضرت خدیجہ کیا ہو گئی بھائی؟ کیا ہو گئی؟ مالدار ہو گئی۔ پتہ کیا چلا اس سے یہ پتہ چلا کہ بیوہ ہونے کے باوجود وہ مالدار اس لیے تھی کیونکہ ان کو ان کے شوہر کی کیا ملی ہوئی تھی؟ میراث ملی ہوئی تھی۔ اور ہمارے زمانے میں بیوہ ہونا مطلب مسجد کے باہر کھڑے رہ کے بھیک مانگنا، ہمارے زمانے میں بیوہ ہونا مطلب لوگوں کے گھروں پہ برتن مانجنا، ہمارے زمانے میں بیوہ ہونا مطلب، تو بیوہ ہمارے زمانے میں حالات کا شکار کیوں ہوتی ہے؟ صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ جو بیچاری بیوہ ہوتی ہے اس کے شوہر کے مرنے کے بعد اس کو میراث میں سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ کیا نہیں دیا جاتا بھائی؟ کیا نہیں دیا جاتا؟ حصہ نہیں دیا جاتا۔ آپ دیکھو نا، یہ عورتیں جو بھیک مانگنے کے لیے آتی ہے مسجدوں کے باہر، کیا ضرورت ہے ان کو بھیک مانگنے کی؟
تو ان کا پہلا پوائنٹ یہی ہوتا ہے، بیوہ عورت ہے، اور ہمارے زمانے میں ہزاروں بیوائیں ہیں ایسی، بیوہ عورت ہے، اور ہم لوگ جب صدقہ زکات بھی تقسیم کرتے ہیں تو کیا بول کے تقسیم کرتے ہیں؟ دیکھو بھائی محلے میں کتنی بیواؤں کے گھر ہے، وہ بیواؤں کے گھر پہ دو لی جاتی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے، ہمارے زمانے میں لفظ بیوہ سنتے ہی ہمارے مائنڈ میں پہلا جو انٹینشن آتا ہے وہ یہ کہ وہ بیچاری یا تو غریب ہوں گی یا تو محتاج ہوں گی، اس کے گھر پہ کھانے کو نہیں ہوگا۔ مجھے آپ بتاؤ ایسا انٹینشن آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کیونکہ ہمارا آج کا جو سماج ہے اس نے بیوہ عورتوں کو میراث سے محروم رکھا۔ کیسے محروم رکھا بھائی؟ میراث سے محروم رکھا، میراث سے۔ حالانکہ اس کا حق تھا، وہ جو اس کی شوہر کی میراث ہے، شوہر کے انتقال کے فوراً بعد اگر اس بیوہ عورت کو اس کا حق مل جاتا، وہ کسی کے گھر کے سامنے بھیک نہیں مانگتی تھی، صدقہ خیرات نہیں مانگتی تھی، کسی مسجد کے باہر جا کے بھیک نہیں مانگتی تھی۔ پتہ یہ چلا اس بیوہ کو اس کے شوہر کا حق نہیں ملا ہوا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے زمانے میں یہ بھی ہوتا ہے، ایک کاروبار 3-4 بھائیوں میں چل رہا ہے اور کسی کی بیوی کا انتقال ہو جاوے، ارے اس کو اس کا حق دے دو نا، اس کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، وہ بیچاری اس کے ماں باپ کے گھر پہ چلے جاتی، وہاں برتن دھو رہی ہے، کپڑے سی رہی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، اور اس کے شوہر نے جو اتنا بڑا کاروبار سیٹ کیا تھا، دوسرے بیٹھ کے اس پہ پیٹ بھر رہے ہیں۔ ہزاروں مثالیں ہیں ایسی، تو اللہ حفاظت فرمائے۔ تو مجھے آپ کو یہ پوائنٹ بتانے کا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی ایک بیوہ عورت تھی، لیکن کیسی بیوہ عورت تھی؟ مالدار بیوہ عورت تھی۔ اور لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ ان کو جو مال ملا تھا کس کی طرف سے ملا تھا؟ ان کے دوسرے شوہر کی طرف سے ملا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد جو ان کا حصہ ملا، ماشاءاللہ وہ مالدار بن گئی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا چلا کہ مکہ کے اندر محمد ابن عبداللہ نام کے کوئی نوجوان ہیں جو لوگوں کا مال ملک شام لے جا کر بیچتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا بھی ایک آفر رکھا، اپنے غلام حضرت میسرہ کے ذریعے سے۔ غلام میسرہ آئے، انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے پیشکش رکھی، بھئی دیکھو ہمارے جو مالک ہے وہ آپ کے ساتھ میں پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس زمانے کے اندر آج جو پوری دنیا میں یہ جو شیئر کا سسٹم چلتا ہے، یہ اتنی بڑی بڑی جو مارکیٹس کھلی ہوئی ہے، یہ اتنی بڑی بڑی انڈسٹریز ہے، یہ بڑی بڑی کمپنیاں جو چل رہی ہے، میرے محترم دوستو، یہ اللہ کے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے پارٹنرشپ کی سنت کو نکالا۔ کس کو نکالا بھائی؟ یہ پارٹنرشپ کا جو طریقہ ہے نا، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ ہمارے نبی کی۔ ہمارے نبی نے دنیا کو ایک نیا کنسپٹ دیا۔ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے اور ایک کے پاس میں پیسہ ہے، تو جس کے پاس میں پیسہ ہے اس کا پیسہ وہ جس کے پاس میں نہیں ہے استعمال کرے، وہ اپنی محنت لگائے، اس کا پیسہ رہے گا، اور جو نفع آئے گا اس میں پھر دونوں کا تم جو پرسنٹیج طے کرو، یا تو تم آدھا آدھا طے کر سکتے، یا تو 60-40 کر سکتے، یا تو 70-30 کر سکتے، یا تو 80-20، جو تم کو پرسنٹیج طے کرنا ہے۔ پارٹنرشپ کے اندر پرسنٹیج کے اوپر ایک کا مال دوسرے کی محنت، یہ بالکل حلال اور جائز ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یہ حلال اور جائز ہے۔ کون سی پارٹنرشپ حلال اور جائز ہے؟ جس کی بنیاد پرسنٹیج پر ہو۔ کائے کے اوپر ہو؟ پرسنٹیج پر ہو۔ لیکن جس پارٹنرشپ کی بنیاد ایک فکس اماؤنٹ کے اوپر ہو، بھائی میں 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، تیرے کو کیا فائدہ ہو رہا، کیا نقصان ہو رہا، میرے کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو نے ہر مہینے میرے کو 5,000 روپیہ دینا۔ کتنے دینا؟ 5,000 روپیہ ہر مہینے مجھے ملنا چاہیے۔ میں 1 لاکھ روپیہ لگا رہا ہوں، تیرے کو ادھر کتنے بھی کما، کچھ بھی کر، مجھے اس سے کچھ لینا دینا ہے کیا؟ نہیں لینا دینا ہے، میرے کو تو خالی ہر مہینے کتنے چاہیے بھائی؟ تو ایسی پارٹنرشپ حرام اور ناجائز ہے۔ یہ پارٹنرشپ نہیں ہے، تم نے اس کو نام دیے پارٹنرشپ کا، لیکن جو پیسہ آپ نے انویسٹمنٹ کیے اس کی مثال سود کے جیسی ہے۔
آپ نے اس کو قرضہ دیے جیسا ہو گیا، اور وہ جو 5,000 روپیہ آپ کو ہر مہینے لا کر واپس دیں گا، وہ 5,000 روپیہ کائے کے ہوں گے بھائی؟ ارے بھائی بولو نا، سود کے ہوں گے، بیاج کے ہوں گے، انٹرسٹ کے ہوں گے، وہ پارٹنرشپ نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی نے دنیا کو یہ کنسپٹ دیا، اور بعد میں دنیا نے ہمارے نبی کے کنسپٹ پہ عمل کیا۔ عمل کرتے کرتے آپ دیکھو آج دنیا کے اندر یہ لاکھوں کروڑ کی جو بڑی بڑی کمپنیاں کھڑی ہوئی ہے، انہوں نے اس سنت پہ عمل کیا، وہ کروڑوں کی کمپنیوں میں پہنچ گئے۔ ابھی میں آج صبح کی نیوز پڑھ رہا تھا، ریلائنس انڈسٹریز پوری دنیا کے اندر آج ان کا کیپٹل سب سے زیادہ بڑھ چکا ہے، 10 لاکھ کروڑ روپیوں کا ان کا کیپٹل ہو گیا۔ کتنے لاکھ کروڑ کا بھائی؟ 10 لاکھ کروڑ کا کیپٹل ہو گیا ریلائنس انڈسٹریز کا۔ کہاں سے ہوا؟ اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے سے۔ دھیرو بھائی امبانی یمن کے اندر ایک پیٹرول پمپ کے اوپر 150 روپیے مہینے میں نوکری کیا کرتے تھے۔ کتنے روپیے مہینے میں بھائی؟ 150 روپیے مہینے کے اندر۔ کہاں پہ نوکری کرتے تھے؟ یمن کے اندر۔ 150 روپیہ مہینے سے یمن کی ایک ریفائنری میں، ایک پیٹرول کمپنی کے اندر کام کیا کرتے تھے۔ تو ان کے مائنڈ میں یہ کنسپٹ آیا، وہاں مسلمانوں کی صحبت میں رہنے لگے تو اوریجنل جو عرب ہے وہ یمن کے ہی ہے، سارے عرب، ایک بات یاد رکھو۔ تو وہاں پہ ان کو یہ بات پتہ چلی کہ مسلمانوں کے جو نبی تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے دنیا میں انہوں نے یہ کنسپٹ نکالا کہ مکے والوں کا سب کا پیسہ لے کر، ان کے پاس تو پیسہ نہیں تھا، ان کی محنت اور سب کا پیسہ، اس پہ انہوں نے تجارت کی بنیاد ڈالی، اور سب کا پیسہ لے کر اس کو لے کر ملک شام جاتے تھے، پھر اس کو الا ڈھال کرتے تھے، وہ پیسے کو اس کی رولنگ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے بھائی؟ اس کی رولنگ کرتے تھے، یہ خریدے اس کو بیچ دیے، وہ خریدے اس کو بیچ دیے۔ رولنگ کرنے کے بعد میں وہ پیسہ رولنگ ہوتے ہوتے جو پیسہ لاکھوں کا ہوتا تھا بعد میں وہ کروڑوں میں بن جاتا تھا، اور پھر وہ رولنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد جب مکہ واپس آتے تھے اس کے بعد پھر اس کا برابر سے حساب کرتے تھے۔ بھئی پورا پروفٹ ایک طرف نکالو، خرچہ ایک طرف نکالو، مزدوری ایک طرف نکالو، اب جو پروفٹ ہے اس کے اندر ہر ایک کا جو پرسنٹیج ہوتا تھا، بھئی آپ نے کتنے دیے تھے؟ آپ کا 3% ہوتا تھا، 3% کا آپ کا پروفٹ اتنا ہو گیا۔ آپ کا ٹوٹل اماؤنٹ 20% ہوتا تھا، یہ آپ کے 20% کا یہ ہو گیا۔ یہ آپ کا 50% تھا، یہ آپ کا اتنا پروفٹ ہو گیا۔ یہ فارمولا اور یہ کنسپٹ سب سے پہلے دنیا کو کس نے دیا؟ ارے بھائی بولو نا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پڑھو ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اور ہمارے نبی کے یہ کنسپٹ پہ عمل کر کے جن کمپنیوں کو سود سے، بینکوں سے پیسہ نہیں لینے کا ہے، پھر وہ کمپنیوں نے پھر یہ دنیا میں ترتیب نکلی شیئر مارکیٹ کی کہ بھائی سارے لوگ اس کمپنی میں حصے داری لگاؤ، کمپنی کے پاس ایک پیسہ جمع ہوگا، کمپنی تجارت کریں گی اور نفع جو ہے ڈیویڈینڈ کے طور پہ تم لوگوں کو بانٹتے رہے گی۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ تو یہ فارمولا ان کو کہاں پہ پتا چلا؟ یمن میں پتا چلا۔ انڈیا میں آئے وہ اور سب سے پہلے کپڑوں سے اپنا دھندا شروع کرے۔ کائی کی تجارت سے؟ کپڑوں کا جو لوم رہتا نا، کھڑل کھڑل، دیکھے گا نہیں لوم آپ لوگوں نے؟ ہاں نہیں دیکھے ہوں گے تو ایک سفر مالیگاؤں کا کر کے آؤ، آپ کو ہر گلی میں لوم دکھیں گا، وہاں پہ ہر محلے کے اندر۔ سب سے پہلے لوم سے انہوں نے اپنی تجارت شروع کرے۔ اب خود کے پاس تو پیسہ نہیں تھا تو لوگوں سے 10-10 روپیے جمع کرے۔ کتنے جمع کیے؟ 10-10 روپیے کی حصے داری دو۔ کسی نے بولا میں 100 روپیے کی، کسی نے بولا میں 1000 روپیے کی۔ تو جو لوگوں نے اس وقت میں ان کے پاس میں 10,000 روپیے جمع کیے تھے، آج اس کا ویلیو 1000 کروڑ روپیے کا ہو چکا ہے۔ کتنے کروڑ روپیے کا بھائی؟ 1000 کروڑ کا۔ تو یہ کس کی سنت کو زندہ کرنے سے ہوا؟ اللہ کے نبی کی سنت کو۔ انہوں نے اس کنسپٹ پہ عمل کیا، تم جتنا پیسہ لگاؤ گے اتنی تمہاری حصے داری رہے گی، کیونکہ ہم کو بینک سے لون نہیں لینا ہے۔ بینک سے اگر لون لیں گے تو بینک کو کیا دینا پڑے گا؟ سود دینا پڑے گا۔ اور پبلک سے اگر پیسہ لیں گے تو پبلک کو کیا دینا پڑے گا؟ نفع دینا پڑے گا، منافع میں پرسنٹیج دینا پڑے گا۔ تو بہرحال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا چلا کہ مکہ میں ایک نوجوان ہے، وہ اس طریقے سے تجارت کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ہاتھ سے اللہ کے نبی کے سامنے یہ پرپوزل، یہ آفر رکھا
اللہ کے نبی نے ان کے آفر کو قبول کیا. اب اگلی مرتبہ سب سے بڑا جو پرسنٹیج اور اماؤنٹ تھا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا تھا. اب جب ان کا مال زیادہ تھا تو انہوں نے اپنے 2-4 غلام بھی ساتھ میں کیے, کیونکہ بولے بھائی میرا کیپٹل زیادہ لگا ہوا ہے تو میرے آدمی بھی تمہارے ساتھ میں چاہیے. اب ان کے غلام میسرہ اور ایک غلام, ایسے 2-3 غلام جو ہے, اور ان کے اپنے ایک پھوپھی زاد بھائی, ان سب کو انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ میں روانہ کیا. اب یہ قافلہ جو ہے ملک شام کے لیے روانہ ہوا مکۃ المکرمہ سے. اب یہ میسرہ وغیرہ جو غلام تھے سفر کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھتے, اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھتے, اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھتے, ریسرچ کرتے وہ سفر کے درمیان. یہ انسان جس کے بھروسے پہ اتنا بڑا کیپٹل لگایا گیا ہے, یہ پرسنل لائف میں کیسا انسان ہے یہ. اب انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی کا مزاج, اللہ کے نبی کی زندگی, اللہ کے نبی کے اخلاق, اور سفر کے درمیان میں ایک مرتبہ پھر یہ قافلہ ایک جگہ پہ رکا. اس جگہ پہ رکنے کے بعد وہاں کا جو پادری تھا اس نے ان سب کو جو ہے دعوت دی. اس کا نام نستورہ راہب تھا. یہ پورے قافلے کی اس نے دعوت کی. اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. اب انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا. جب کھانا کھانے لگے وہ راہب بار بار آ کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے لگا, بار بار دیکھتا, اور دیکھنے کے بعد اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھئی یہ نوجوان کون ہے, یہ ان کی پیشانی میں ایک نور دیکھ رہا ہوں. حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ قبیلہ قریش کے بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ نوجوان جو ہے باقی سارے لوگوں سے کچھ ہٹ کر ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے, اور فراغت کے بعد تھوڑے دور پر ایک زیتون کا درخت تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس زیتون کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے. وہ نستورہ راہب جو تھا وہ اپنے چھت کے اوپر چڑھا, جو گرجا گھر کی جو چھت تھی اس کے اوپر چڑھا, چڑھ کے چلانے لگا, اور سارے جو لوگ تھے قافلے والے وہ وہاں پہ جمع ہو گئے. ارے بھائی کیا ہوا, کیا ہوا, کیوں چلا رہے ہو؟ اس نے کہا اے قریش کے لوگوں, آج میں تم کو وہ بشارت دینے والا ہوں جو شاید تم کو آج تک کسی نے نہیں بتائی ہے. دیکھو یہ جو نوجوان ہے جو اس زیتون کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھا ہے, یہ آگے چل کر نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے. اس لیے کہ اس زیتون کے درخت کی یہ خصوصیت ہے, اللہ کے نبیوں کے علاوہ آج تک اس درخت کے نیچے کوئی بھی نہیں بیٹھا. آخری انسان جو اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے, جن کو وہاں بیٹھ کر تقریباً آج 600 سال ہو چکے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے اپنے استاد سے, انہوں نے ان کے استاد سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں, یاد رکھنا اس درخت کے نیچے جو انسان بیٹھے گا اس کی نبوت کا تم نے اعلان کر دینا. اور میں آج تم سب لوگوں کو اعلان کرتا ہوں. اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم جب یہ آدمی نبوت کا اعلان کرے اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لینا, ایمان کو قبول کر لینا, اس کی صداقت کا تم نے اقرار کرنا. اسی لیے جب اللہ کے نبی کو نبوت ملی سب سے پہلے شخص جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ کون تھے بھائی؟ حضرت ابو بکر صدیق. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. صدیق اکبر کا جو لقب ان کو ملا ہوا ہے وہ ایسے ہی نہیں ملا, بلکہ انہوں نے اللہ کے نبی کی نبوت کی صداقت کی, اس لیے ان کو یہ لقب دیا گیا. تو نستورہ راہب نے ان لوگوں سے یہ کہا. اب وہ پورا سفر ہوا, سفر کے اندر خوب تجارت ان لوگوں نے کی اور خوب نفع اس کے اندر کمایا, اور نفع کمانے کے بعد وہ میسرہ جو تھا غلام وہ اللہ کے نبی کی ایک ایک چیز کو دیکھتا رہا. اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ واپس لوٹے, اور لوٹنے کے بعد پوری ایمانداری سے جس کا جو پرسنٹیج تھا اور جس کو جو پروفٹ میں نفع ملتا تھا آپ نے اس کو اس کا حصہ ادا کر دیا.
ہر ایک کا جس کا جتنا لگا ہوا تھا اس کے حساب سے جس کے حق میں جتنا حصہ بنتا تھا ساروں کو ان کی رقم واپس کر دی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر بھی ان کا جو کیپٹل تھا وہ اور کیپٹل پہ جو نفع آیا وہ دونوں ملا کے واپس بھیج دیا ان کے غلاموں کے ہاتھ سے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بہت متاثر ہوئی، اس لیے کہ جیسے ہمارے آج کے زمانے میں بھی لوگ جو پارٹنرشپ کرتے ہیں یا تجارت ساتھ میں کرتے ہیں، نفع کو لے کر لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے آپس میں، لیکن وہ سوچنے لگی یہ انسان ایسے کیسے ہے، بغیر میرے مانگنے سے پہلے انہوں نے میرا کیپٹل بھی اور جو میرا نفع ہوتا تھا دونوں بھی مجھے واپس کر دیا، یہ عام انسانوں جیسے انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہے اللہ کی مقبول، کیونکہ اللہ کو وہ لوگ بھی مانتے تھے، ایک بات یاد رکھو۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کے ایک بھائی تھے ورقہ ابن نوفل جو اس زمانے میں بھی دین ابراہیمی پر ٹکے ہوئے تھے، ان کو بلایا اور ان کے ہاتھوں سے اللہ کے نبی کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ ورقہ ابن نوفل جب اللہ کے نبی کے پاس نکاح کا پیغام لے کر پہنچے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے بات کی اور نکاح کے لیے منظوری دے دی۔ اللہ کے نبی کا جب نکاح ہونے لگا تو حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور خطبے کے اندر یہ کہا، لوگو میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ، میں دنیا میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، لیکن تم لوگوں کو اس بات کی پیشن گوئی دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس کے نام کو مشرق سے لے کر مغرب تک اور پورے عالم میں روشن اور بلند کر کے رہے گا۔ لوگوں میں نے اپنے بھتیجے کے اندر جو صفات اور جو خصوصیات دیکھی ہے وہ کسی عام انسانوں جیسی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، یہ ہم نے سیرت کا سلسلہ شروع کیا ہے تو ذرا وقت پہ پہنچا کرو اور پوری سیرت کو اہتمام سے سنو۔ ابھی تو ہم نکاح تک پہنچے ہیں۔ اللہ کے نبی جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے نکاح کی پیشکش ہوئی تو آپ نے آپ کے چاچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو طالب نے جب اس رشتے کو قبول کیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاں میں جواب دیا، اور اس کے بعد پھر حضرت ابو طالب نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح وہ پڑھایا، اور نکاح کے خطبے کے اندر یہ کہا کہ لوگوں یہ جو میرا بھتیجا ہے جس کو آج دنیا نہیں جانتی ہے، لیکن مجھے اس بات کا کانفیڈنس ہے اور میں اس بات کو یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اس پوری دنیا کے اندر صرف اور صرف میرے بھتیجے کا نام گونجے گا، پوری دنیا میرے بھتیجے کو جان جائے گی۔ بھلے آج میرے بھتیجے کو کوئی جانتا ہے کیا؟ آج کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا۔ ایسا کس نے کہا بھائی؟ حضرت ابو طالب بولنے کا۔ کیا بولیں گے؟ حضرت ابو طالب، جو حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا یا ایمان میں نہیں داخل ہوئے، سراسر غلط بات ہے یہ۔ ایک روایت آپ یہ نہیں بتا سکتے ہیں ان کے بارے میں کہ انہوں نے کسی بت کی پرستش کی ہے، انہوں نے کوئی شرک کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے کسی قسم کا بھی کفر کیا ہے۔ تو بہت سارے لوگ وہ ابو طالب ابو طالب ابو طالب، ان کو لگتا ہے جیسے کوئی عام آدمی کا نام ہو، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ ان کے نام کے شروع میں بھی ہم نے کیا لگانا چاہیے؟ حضرت ابو طالب۔ ہم نے ان کے نام کے آگے بھی حضرت ابو طالب لگانا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی، پرورش کی، 1-2 سال تک نہیں کی، 50 سال تک کی۔ کتنے سالوں تک کی بھائی؟ ہاں، تو اس کے لیے ہم ان کا نام بھی اگر آئے تو ان کو حضرت ابو طالب کہیں گے۔ اب دیکھو اس واقعے کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے نکاح کی پیشکش آئی تو کس سے مشورہ کیا؟ کس سے مشورہ کیا؟ اپنے چچا سے مشورہ کیا، حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا۔ تو پتہ یہ چلا
کہ نکاح کے بارے میں ہم بھی اگر کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنے گھر کے بڑوں سے کیا کرنا چاہیے بھائی؟ رائے مشورہ لینا چاہیے. ورنہ ہمارے زمانے کے آج کل کے نوجوانوں کا حال یہ ہو چکا ہے، ماں باپ سے مشورہ لینا تو دور کی بات ہے، وہ صرف ماں باپ کو اطلاع دینے کا کام کرتے ہیں. ابا تم کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہارے لیے بہو کا انتظام کر دیا ہوا ہے، بڑھاپے میں آرام کرو. اماں چائے بنا کے دو ان کو ذرا گرم گرم. کہا تمہاری چپل گھستے پھرتے، بولے کہاں گورنمنٹ کی ایس ٹی مہا منڈل میں یہاں سے وہاں سے وہاں، سولاپور سے عثمان آباد سے لاتور سے ناندیڑ، کہاں پھرتے ادھر ادھر. تمہارا ٹینشن کم کرا میں نے. کیا کم کیا میں نے؟ ٹینشن کم کر دیا. تمہارے لیے کس کا انتظام کر دیا میں نے؟ بہو کا انتظام کر دیا میں نے. اور لڑکے تو لڑکے، ہمارے زمانے کی لڑکیاں بھی، اللہ حفاظت فرمائے، اگر ماں باپ تیار ہے، یعنی ماں باپ کو صرف اطلاع دی جا رہی ہے، ان کی اجازت نہیں لی جا رہی ہے. کیا کی جا رہی ہے؟ اطلاع، انفارم. صرف ان کو انفارم کیا جا رہا ہے. تمہارے ہاں اور نا کے لیے نہیں پوچھ رہے، ہم تم کو بتا رہے، تم کو منظور ہے نہیں منظور ہے وہ تمہارے مرضی کی بات ہے، ہم صرف تم کو بتا رہے ہیں. اور اگر ماں باپ انکار کرے تو آج کی نسلیں، آج کی اولادیں وہ اتنی زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے، کوئی بات نہیں ہے، تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے ہم کو. ہم کورٹ میں جا کے شادی کر سکتے ہیں، ہم اپنا نکاح خود کر سکتے ہیں، اور کر رہے ہیں اس زمانے کے لڑکے بھی لڑکیاں بھی. اور اس کا حشر اور انجام کیا ہوتا ہے؟ چونکہ آج کل کی نوجوان نسلوں کے دماغ پر یہ آج کے فلموں نے، آج کے فیشن نے، آج کے ماڈرنائزیشن نے پردہ ڈال دیا ہوا ہے. ان کو اس کی آڑ میں کچھ نظر نہیں آتا ہے، اندھے ہو جاتے ہیں. چونکہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا آفس ہے کونڈوا کے اندر، تو ہر ہفتے ہمارے پاس میں ایسے طلاق کے، لڑائی کے، جھگڑوں کے جو کیسز آتے ہیں، اکثر کیسز میں پچھلے سنیچر کی ہی بات ہے، ایک مسئلہ ایسا ہی آیا. ہم نے پوچھے، تحقیق کیے، شوہر جو ہے کماتا نہیں ہے، بیوی کو کھلاتا نہیں ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ہی گھر پہ رہتی ہے، وہ پوری قرض بازاری کر کے رکھا ہوا ہے، 8-8 15-15 دن گھر پہ بھی نہیں آتا ہے. تو میں نے لڑکی کے والد صاحب سے کہا، میں نے بولا بھائی رشتے کے پہلے تحقیقات نہیں کرے تھے کیا؟ بولے بچی نے اتنا ٹائم ہی نہیں دی ہم کو تحقیقات کرنے کی، کیونکہ ان کا لو میرج تھا. بولے یہ لڑکی کا باپ بول رہا ہے. خون کے آنسو رونا پڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جوش میں سمجھ میں نہیں آتا ہے. جو جوش ہوتا ہے، جوش میں سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس طرح کے قدم ہمارے نوجوان اٹھاتے ہیں اور بعد میں کائی کے آنسو رونا پڑتے ہیں؟ خون کے آنسو رونا پڑتے ہیں. تو ایسے کئی واقعات ہیں جس کے اندر خالی شروع میں لڑکے کی بائک دیکھے، اس نے محلے میں سے کسی کی منگ کے لے کے آ گیا، عظیم بھائی گاڑی دو ذرا تمہاری، ایک راؤنڈ مار کے آتا میں. اور ہمارے کسی سے چشمہ مانگ کے لے لیے، کسی کا شوز مانگ کے لے لیے، کسی کا جیکٹ مانگ کے لے لیے. تو لڑکی کو، اس کے ماں باپ کو لگ رہا ہے بہت پیسے والے کی اولاد ہے، یہ دے دو اس کو. چلے گئے، اس کے چکر میں پڑ گئے. اور اس کے بعد حشر یہ ہوتا ہے. ایسے واقعات ہیں. ایک اور واقعہ تھوڑے دن پہلے ہمارے پاس میں آیا تھا. اس میں مسئلہ ایسا تھا کہ جب محبت ہو گئی، عشق میں جب اندھے ہو گئے، تب سمجھ میں نہیں آیا. ماں باپ نے لاکھ انکار کیے، لڑکی ماننے کو تیار نہیں ہے. دونوں نے جا کے نکاح کر لیا. پھر ماں باپ بھی راضی ہو گئے، چلو بھائی اپنی بیٹی ہے، انہوں نے بھی جو ہے رضامندی دے دیے. پھر الگ سے ان کا نکاح کیا گیا جیسے ریت رواج سے کرتے ہیں. لیکن بعد میں پتا چلا وہ لڑکا کمانے کو ہی تیار نہیں ہے. اس کے ماں باپ نے بھی اس کو گھر سے نکال دیے، تو نے ہمارے مرضی کے خلاف میں نکاح کیا. اب وہ گھر سے نکالنے کے بعد ایک جگہ پہ کرائے کا گھر لیے، وہاں کا کرایہ بھرنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کمائی پہ کھانے کی عادت تھی. اب باپ کمائی ختم ہو گئی تو کمانا تو باپ نے کبھی سکھایا نہیں تھا. اب وہ لڑکی جو اس کے عشق اور محبت میں اندھی ہو گئی تھی، وہ خود جاب کرنے لگ گئی. اور جاب کرنے کے بعد میں جو کما کے لے کر آتی تھی، اس میں گھر بھی چل رہا ہے، گھر کا کرایہ بھی جا رہا ہے. اب بعد میں ایک دن جو مسئلہ ہمارے پاس آیا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ اس نے ایک دن وہ لڑکی کو اتنا مارا پیٹا، اس کا سر پھوڑ دیا، منہ توڑ دیا، بیچاری کی آنکھ ایک طرف ہو گئی، ناک ایک طرف ہو گئی، پورا خون میں لہو لہان کر دیا. کیوں؟ تو بولے خود تو کماتا نہیں تھا، 2 سال سے میں ہی پال رہی ہوں، 2-3 بچے بھی پیدا کر دیا اس درمیان میں. خود بیوی کمائی پہ کھا کے پی کے
اب اس کا کہنا یہ تھا کہ مجھے 2000 روپے مہینہ چائے اور گٹکے کے لیے بھی خرچہ چاہیے. بولے کس سے چاہیے بھائی؟ 2000 روپے مہینہ. بیوی نے بولی میں تجھے 2000 روپے دوں گی, یہ بچیاں ہیں ان کی تعلیم کے لیے میں پیسے جمع کرنا چاہتی ہوں. تو جناب کو غصہ آ گیا, اور کس کا منہ ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے انہوں نے؟ وہی بیوی کا. لیکن وہی لڑکی جب عشق اور محبت میں اندھی ہو گئی تھی, اس کو ایسے 4 آدمی پکڑ کے کھینچ رہے تھے, تو مان رہی تھی کیا ان کا؟ ارے ماننے کو تیار تھی کیا؟ نہیں. تو ہمارے زمانے کی نوجوان نسل کا حال یہ ہے, وہ باپ کا سننے کو تیار نہیں ہے, اپنے مرضی سے. ارے تمہارے ماں باپ تم کو جو رائے دیتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں, انہوں نے دنیا دیکھے بھی رہی. کیا دیکھے بھی رہی تھی بھائی؟ ان کو معلوم رہتے دنیا کے حالات, کس طریقے سے تحقیقات کرنا پڑتا ہے, ہر چیز کی معلومات لینی پڑتی ہے. کیونکہ بہن بیٹی کسی کی بھی اتنی سستی نہیں رہتی کہ اٹھا کے کوئی بھی روڈ پہ راستے پہ چلتے والے کے حوالے کر دے بول کے. تو ماں باپ یہ کرتے ہیں. اور میں آپ کو جس کو ٹھوکر لگی اس کا ایک تجربہ بھی بتاتا ہوں. میرے پاس ایک نوجوان آیا کچھ سال پہلے مشورہ لینے کے لیے. بولے مولانا میرے ماں باپ منع کر رہے ہیں, لیکن مجھے لڑکی پسند ہے, میں اس کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا تیرے ماں باپ اگر منع کر رہے ہیں تو بالکل مت کر. اس لیے کہ ایک واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا, کہ ایک آدمی آیا, اس نے آ کے شکایت کی کہ میرے ماں باپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ تیری بیوی نافرمان ہے, اس سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے, تو اس کو تو چھوڑ دے. اب میں کیا کروں؟ انہوں نے فیصلہ دیے جو تیرے ماں باپ کو تکلیف دے رہی ہے تو بالکل اس کو چھوڑ سکتا ہے. تو میں نے وہ نوجوان کو سمجھایا, میں نے کہا سوچ, جو آلریڈی نکاح میں ہے, شادی میں ہے, اس کو ماں باپ کو اس کی وجہ سے اگر تکلیف ہے تو شریعت نے اس کے چھوڑنے کی اجازت دی. یہ تو ابھی تیرے نکاح میں بھی نہیں آئی. اس سے پہلے ہی تیرے ماں باپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ منع کر رہے ہیں. جب ماں باپ منع کر رہے ہیں تو ماں باپ کی بات مان لے. ماننے کو تیار نہیں ہو, میری بھی بات ماننے کو تیار نہیں. میرے پاس مشورہ لینے کو آیا. اصل میں نے ایک چیز کا یہ بھی تجربہ کیا ہوں, بہت سارے لوگ جو مشورہ بھی لینے کے لیے آتے ہیں, ان کے دماغ میں پہلے سے سیٹ ہوتا ہے کہ کرنے کا تو مجھے وہی جو میرا دل چاہ رہا ہے. کرنے کا کیا بھائی؟ وہی کرنے کا ہے جو میرا دل چاہ رہا ہے, لیکن پھر بھی فارمالٹیز کے لیے پوچھو 2-4 لوگوں سے, کیا ہو رہا اس میں نقصان تھوڑی ہے کچھ. وہ عمل کرنے کی نیت سے مشورہ نہیں لیتے, صرف اپنے دل کے اطمینان کے لیے کہ میں نے 8-10 لوگوں سے پوچھا بول کے, اور اس کے بعد سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے جناب یروڑے کی سیر کر کے آ گئے, نکاح کے بعد میں 2-4 مہینے وہاں کی دال چاول روٹی کھا کے آئے. اس کے بعد واپس سے آئے وہ ایک دن میرے پاس ملاقات کرنے کے لیے. میں پڑھاتے بیٹھا تھا ہمارے یہ بچوں کو, اور انہوں نے آتے سے پہلا کام کیا کیے, انہوں نے آتے سے پہلے میرے دونوں پیر پکڑے, اور پکڑنے کے بعد میں بولے مولانا مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دینا. بچے پریشان ہو گئے ہمارے, ارے اس کو کیا ہو گیا بول کے. میں بولا نہیں ایسے آتے رہتے لوگ, تم گھبراتے مت جاؤ. مولانا مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو. میں بولا بھائی کیوں معاف کر دو؟ بولے نہیں, آج سے کچھ سال پہلے میرے ابا نے آپ کے پاس لے کر آئے تھے مجھے سمجھانے کے لیے, اور آپ نے بھی بولے تھے جو ماں باپ بول رہے وہ کر, اپنے مرضی کی مت کر. لیکن اس ٹائم پہ نہ میں نے تمہاری سنا نہ ماں باپ کی سنا, دونوں کی نافرمانی کا یہ انجام ہوا کہ 3 مہینے میں چر کے روٹی اور دال کھا کے آ چکا ہوں. اللہ حفاظت فرمائے. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, جب ٹھوکر لگتی ہے اس وقت میں کیا کھلتی ہے؟ آنکھیں کھلتی ہے. تو اس کے لیے جو میں آپ کو سیرت سنا رہا ہوں, ہمارا پوائنٹ یہ چل رہا تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے نکاح کی پیشکش کی گئی تو آپ نے کس سے مشورہ لیا؟ حضرت ابو طالب سے. کس سے مشورہ لیا بھائی؟ حضرت ابو طالب سے. کیوں؟ گھر کے بڑے ہیں, خاندان کے بڑے ہیں, برادری کے بڑے ہیں, کیونکہ قبیلہ بنو ہاشم کے سردار بھی تھے, وہ بڑے ہیں. تو بڑے کو بڑا پن دیا. بڑے کو کیا دیا بھائی؟ بڑا پن دیا. بڑے کو ریسپیکٹ دیا. اور یہ بڑا پن آج ہمارے نوجوان نسل کو معلوم نہیں ہے. ہماری نوجوان نسل تو خود یہ کہتی ہے میرے دادا کے صورت کو بھی نہیں دیکھتا. بولے میں دادا ہے نا ہمارے دادا, یہ سب دکھاوا ہے ان کا, یہ دینداری, یہ 4 میٹر کا رومال کھاندے کے اوپر,
बड़ी बड़ी दीन की बातें, ये सब दिखावा है उनका। क्यों भाई, क्यों दिखावा है? हमारे बाप के साथ में जुल्म करे उन्होंने, जो हिस्सा हमारे बाप को देना चाहिए था वो दिए ही नहीं। हालांकि शरीयत का मसला यह है, इंसान अपनी जिंदगी में अपनी पूरी जायदाद का, प्रॉपर्टी का मालिक है। वो अगर मुफ्त में भी किसी को दे देना चाहे, कोई उसको रोक सकता है क्या भाई? नहीं रोक सकता है। मालिक है ना वो अपनी औलाद को ना दे, किसी मदरसे को दे दे, मस्जिद को भी दे दे, कोई रोक सकता है क्या उसको? कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि मालिक है वो, जब तक वो जिंदा है। अरे भाई, मीरास तो उस वक्त में तकसीम होगी जब वो आदमी कहां जाएगा? कब्र में जाएगा। उसके बाद मीरास के मसाइल। तो हमारी जो नौजवान नस्ल है, अल्लाह इनको विचारों को समझ आता फरमाए। कोई दादा से नाराज है, कोई बड़े अब्बा से नाराज है। हमारे बड़े अब्बा को सलाम नहीं करता, आज 8-10 साल हो गए, ईद के दिन भी नहीं करता। बोले मैं क्यों? हमारे बाप पे जुल्म करे थे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और दूसरी तरफ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बड़ों को इतना रिस्पेक्ट दिया कि निकाह का रिश्ता आया तो किससे मशवरा लिया भाई? हजरत अबू तालिब से। और निकाह का खुतबा भी किसने पढ़ा? हजरत अबू तालिब। निकाह का खुतबा भी उन्होंने ही पढ़ा। तो निकाह हो गया। उस वक्त में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी। और ये जो अवाम के अंदर मशहूर है ना, हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। बाज उलामा ने इसको मन घड़त रिवायत लिखा है। बाज उलामा का कहना यह भी है, ये अवाम में चल गई भी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है हजरत खदीजा की भी उम्र उतनी ही थी जितनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी। अब निकाह होने के बाद, चूंकि अल्लाह के नबी की सदाकत, आपकी अमानत, वो पूरे अरब में मशहूर हो चुकी थी, तो अब अरब के लोगों ने आपका नाम लेना छोड़कर आपको सादिक और अमीन कहना शुरू कर दिया। सारे अरब के अंदर आपका नाम मशहूर हो गया सादिक। सारे लोग आपको अमीन कहने लगे। सादिक के मायने आते हैं सच्चा, और अमीन के मायने आते हैं अमानतदार के। लोग अपनी अपनी अमानतें आपके पास में लाकर रखते थे, क्योंकि बैंक का डिपॉजिट का सिस्टम तो था नहीं। तो वो जमाने में गांव के अंदर जो ईमानदार आदमी होता था, लोग अपना सोना, अपना चांदी, अपने दीनार, अपने दिरहम उसके पास लाके रखा करते थे। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब सादिक और अमीन पूरे अरब में मशहूर हो गया, तो लोग अपनी अमानतें लाकर किसके पास रखा करते थे? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब जब आपने देखा कि अरब के लोग मुझे सादिक और अमीन मानने लग गए हैं, तो बादशाह तो कोई था नहीं उनके ऊपर हुकूमत करने वाला, इसलिए आपने एक एग्रीमेंट बनाया और उसका नाम था हल्फुल फुजूल। हल्फुल फुजूल, हल्फ जो है अरबी के अंदर एक एग्रीमेंट को कहते हैं, और फुजूल जो है, फुजूल असल में अरब के अंदर 4 लोग थे जिनका नाम फजल था। क्या नाम था भाई उनका? फजल था, फजल। तो वो चारों फजल जो है वो 4 बड़े बड़े कबीलों के सरदार थे। तो वो चारों जो फजल थे, उन्होंने मिलकर उस जमाने में एक एग्रीमेंट बनाया था कि हमारे यहां पे कोई बादशाह तो है ही नहीं, हर कबीले का जो सरदार है वही अपने कबीले का बादशाह है। तो उसमें नुकसान ये होता है, बेचारा एक आधा आदमी गरीब है, कोई आदमी कमजोर है, गुलामों पे लोग जुल्म करते हैं, तो उनकी तरफ से कौन आवाज उठाएगा? उनकी ताईद में कौन बात करेगा? कोई बोलने वाला ही नहीं है, क्योंकि जब बादशाह ही नहीं है तो किसी पे जुल्म हो रहा है, वो किसके पास में जाएगा? तो बोले हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा एग्रीमेंट बनाते हैं, सारे कबीलों को उसके अंदर शामिल करेंगे कि कोई किसी पे जुल्म नहीं करेगा, और अगर कोई ताकतवर किसी कमजोर पे जुल्म करता है तो ये चारों फजल मिलकर उसका क्या करेंगे भाई? मुकाबला करेंगे। तो चारों फजल की जमा होती है फुजूल अरबी के अंदर, उन्होंने उसको हल्फुल फुजूल का नाम दे दिया। तो वो अल्लाह के नबी के पैदाइश से बहुत पहले की बात थी, लेकिन बाद में क्या हो गया, एक एक करके वो चारों फजल का इंतकाल हो गया, और जैसे वो फजल कब्रों में चले गए वैसे ही वो एग्रीमेंट भी क्या हो गया? खत्म हो गया। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वापस से जिंदा किया, उसकी तजदीद फरमाई, तजदीद हल्फुल फुजूल, और सारे कबीले के सरदार जो थे उनको बुलाया, उनको एक जगह पे जमा किया, और जमा करने के बाद कहा कि देखो जो हल्फुल फुजूल का जो एग्रीमेंट है हम उसको दोबारा से जिंदा करना चाहते हैं।
اس کی تجدید کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی طاقتور وہ کسی کمزور کے اوپر ظلم نہ کرے. ورنہ وہ زمانے میں ظلم کیسا ہوتا تھا؟ ظلم مطلب کس کو سمجھے آپ لوگوں نے؟ جیسا ہمارے زمانے میں ظلم ہوتا ہے، ایک آدمی پہلے گاڑا لگاتا تھا، دوسرے دن دوسرے نے جا کے گاڑا لگا دیا، اے میری جگہ ہے بولے. یہ ظلم، یہ ٹائپ کا ظلم نہیں تھا وہاں. یا ایسا نہیں تھا کہ دو گھروں کے بیچ میں جو ہے 1.5 فٹ کی جگہ ہے، اس پہ سے ہی مارا ماری چل رہی ہے. بولتا میری بکری بدوں گا، دوسرا بولتا میرا بوکڑ باندھوں گا، تیسرا بولتا میں پتھرا لا کے رکھوں گا. اس کے لیے لڑائی جھگڑے. ارے تو میرے اوپر ظلم کر رہا، میری تو نے 1.5 فٹ جگہ کھا گیا، آدھا فٹ جگہ لے لیا. ہمارے زمانے میں اس کو ظلم سمجھتے ہیں. وہ زمانے میں ایسا ظلم نہیں تھا. وہ زمانے میں ظلم کیسا تھا؟ ایک آدمی نے تلوار تیز کیا. کیا تیز کیا بھائی؟ تلوار تیز کیا، تلوار. اور تلوار اب چیک کرنے کا ہے برابر تیز ہوئی کیا نہیں. تو غلام کو کھڑے کر کے اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی. کیا اڑا دی جاتی تھی؟ گردن اڑا دی جاتی تھی. کیا چیک کرنے کے لیے؟ تلوار چیک کرنے کے لیے. یہ ظلم ہوتا تھا اس زمانے میں. اور غلام کو کھڑے کر کے تیر کا نشانہ چیک کیا جاتا تھا، اس کے آنکھی میں برابر لگتا کہ نہیں بول کے. یہ ظلم ہوتا تھا وہ زمانے میں. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، دوسری بات کیا تھی کہ وہ جو غلام ہوتے تھے بیچارے، ان کی طرف سے کوئی آواز اٹھانے والا ہی نہیں رہتا تھا. وجہ کیا تھی اس کی؟ ارے بھائی میں نے اب بھی بتایا، بولو نا. کوئی بادشاہ نہیں تھا ان کے اوپر. جو قبیلے کا سردار ہے وہی بادشاہ، اور جو طاقت والا ہے میرے غلام ہے، میں چاہے اس کی آنکھی پھوڑوں، ناک توڑوں، میں اس کی گردن اڑاؤں. کون ہے آپ پوچھنے والے؟ سب اپنی منمانی چل رہی تھی. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے وہ جو حلف الفضول کا ایگریمنٹ تھا اس کو زندہ فرمایا. عرب میں کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. اور ماشاءاللہ جب آپ نے اس کو زندہ کیا تو سارے غریب، سارے قبیلے کے کمزور، سارے دبے کچلے جو لوگ تھے، ان کے دلوں میں اندر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی، اور سارے قبیلوں کو آپ نے ساتھ میں لیا. عرب میں آپ کی عزت اور بڑھ گئی، اور لوگوں کے دلوں میں کہ دیکھو انہوں نے مظلوموں کے لیے. اچھا آپ سوچو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں غریبوں کا، کمزوروں کا کتنا خیال ہوتا تھا کہ آپ کے جو چچا ہے حضرت ابو طالب، ان کی بھی کئی اولادیں تھیں، بیچارے اکیلے کمانے والے، کھانے والے زیادہ. تو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ چچا جان، ہمارے جو دوسرے چچا ہے حضرت ابو طالب، ان کے پاس اولادیں زیادہ ہے، کمائی کم ہے، چلو ہم ایسا کرتے ہیں ان کے کچھ بچے اپنے پاس میں لے لیتے ہیں، تاکہ ان کے بچے ہماری کفالت میں آ جائیں گے تو ان کا خرچہ تھوڑا سا کیا ہو جائے گا بھائی؟ کم ہو جائے گا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس دونوں چچا بھتیجے مل کر پہنچے حضرت ابو طالب کے پاس، اور انہوں نے حضرت ابو طالب سے یہ کہا آپ کی اولادیں زیادہ ہے، آپ کے کچھ بچے ہماری کفالت میں دے دو. حضرت ابو طالب نے کہا دیکھو عقیل جو ہے میرا بیٹا، عقیل کو میں میرے ساتھ میں ہی رکھوں گا. حضرت عباس نے جو ہے انہوں نے حضرت جعفر کو اپنے ساتھ میں لے لیا. بولے جعفر کو تم لے کے چلے جاؤ، اور حضرت علی کو اللہ کے نبی نے اپنی کفالت میں لے لیا. حضرت علی کو، حضرت جعفر کو کس نے لیا بھائی؟ حضرت عباس نے. حضرت عقیل کس کے پاس میں تھے؟ حضرت ابو طالب کے پاس. اور حضرت علی کس کی کفالت میں آئے؟ اللہ کے نبی کی. اور اس وقت میں حضرت علی کی جو عمر تھی وہ صرف اور صرف 5 سال تھی. کتنے سال تھی بھائی؟ 5 سال ان کی عمر تھی جب اللہ کے نبی ان کو اپنی کفالت میں لے کر گئے. اس کے کچھ سالوں کے بعد تو حضرت ابو طالب کا انتقال بھی ہوا، تو ان کی مستقل جو کفالت تھی وہ کس کے ذمے تھی؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو جب ان کا نکاح بھی ہوا تو چونکہ اس وقت بھی وہ اللہ کے نبی کی کفالت میں تھے، جب آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ میں ان کا نکاح کیا تو ان کو گھر بسانے کے لیے جو سامان دیا وہ جہیز کے طور پہ نہیں دیا. کائے کے طور پہ نہیں دیا بھائی؟ جہیز کے طور پہ نہیں دیا. ان کو جہیز بول کر نہیں دیا، بلکہ اس لیے دیا کیونکہ حضرت علی آلریڈی کس کی کفالت میں تھے؟ ارے بھائی بولو نا، اللہ کے نبی کی کفالت میں تھے. کتنے سال کی عمر سے؟ 5 سال کی عمر سے آپ کی کفالت میں تھے. مطلب ایک بیٹے کے طور پر
ان کو جب گھر بسانے کے لیے الگ گھر کر کے دیا تو جو ضرورت کا سامان ہے، بسترا ہے، چکی ہے، رسی ہے، یہ گھر کی جو ضروریات کی موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہے جو آپ نے ان کو دی، وہ اس اعتبار سے دی کہ وہ بھی ان کے گھر کے ایک فرد تھے. جو آج کے زمانے میں بہت سارے مسلمان وہ جہیز کی جو دلیل ہے وہ یہاں سے نکالتے ہیں. جہیز کی دلیل کہاں سے نکالتے ہیں بھائی؟ یہاں سے نکالتے ہیں کہ بولے خود اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کیا دیا تھا. اور یہ سراسر آپ کے اوپر بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے یہ. بلکہ باضابطہ لوگوں نے نمک مرچ لگا کے اس پہ قوالیاں بھی بنائی ہوئی ہے حضرت فاطمہ کا جہیز اس عنوان سے، اور ایسے انداز سے اس کو بیان کیا جاتا ہے جیسے کہ بیٹی کے نکاح میں جہیز دینا وہ فرض عین ہے، وہ ضروری ہے. اللہ حفاظت فرمائے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اسلام کے اندر جہیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہندوستان کے اندر جو ہم مسلمانوں کے درمیان میں جہیز کی رسم آئی ہے یہ ہمارے برادران وطن کی وجہ سے. کس کی وجہ سے بھائی؟ جو برادران وطن ہے نا ہمارے پڑوس میں رہنے والے، کیونکہ ہمارے باپ دادا بھی ادھر سے ہی ادھر آ کے مسلمان ہوئے ہوئے ہیں، تو بہت ساری رسم و رواج ابھی تک ہمارے زندگیوں سے نکلی نہیں وہ، تو وہی چیزیں آج بھی ہمارے زندگیوں میں ہے جو ادھر سے ادھر آئی ہوئی ہے. ورنہ آج بھی اگر آپ عرب ملکوں میں جاؤ گے تو کسی بھی عرب ملک کے اندر جہیز دینے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے. وہاں پہ الٹا سسٹم ہے. بیٹی والے کے گھر پہ اگر لڑکے کا رشتہ آتا ہے تو لڑکی والے پہلے یہ دیکھتے ہیں ہماری بیٹی کے لیے اچھا گھر ہے کیا نہیں ہے، ہمارا داماد ہماری بیٹی کو جو ہے کار وغیرہ ہے کیا نہیں اس کے پاس، کیا اس کی مہامنڈل میں دھکے کھا کے لے جائیں گا یا ہماری بیٹی کو. پہلے وہ دیکھتے ہیں لڑکی کے ماں باپ، گھر ہے کیا برابر ہے، باتھ روم وغیرہ، گورنمنٹ کے اس میں لائن لگانے کی تو ضرورت نہیں پڑیں گی ہمارے بیٹی کو. وہ لڑکی کے ماں باپ دیکھتے ہیں اس کا گھر کیسا ہے، اس کا یہ، اور پھر اس سے یہ پوچھتے ہیں بھائی مہر کتنا دیں گے آپ، مہر کتنا دیں گے آپ. اور مہر طے ہوتا ہے وہاں پہ لاکھوں میں. کتنوں میں طے ہوتا ہے بھائی مہر؟ لاکھوں میں ہوتا ہے، لاکھوں میں. ہاں وہاں پہ تو مہر دینے لگاتے، ساری ذمہ داری لڑکے کی ہوتی ہے. لڑکی والے صرف اور صرف اپنے بیٹی کا نکاح کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بھائی؟ نکاح کرتے ہیں عرب ملکوں کے اندر. اور میں بتاتے رہتا ہوں آپ کو، میرا دوست ہے عراق کے اندر، اس کا نام ہے منیر الیاسری. تو میں ایک مرتبہ ابھی بات ہو رہی تھی، میں نے اس سے کہا، میں بولا یار منیر جب تیرا نکاح ہوگا تو میں بھی انشاءاللہ عراق کو آؤں گا. کم سے کم وہاں پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے اور بڑے بڑے اللہ والے جو ہے وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، تو ان کی بھی میری زیارت ہو جائے گی. کب ہے؟ میں بولا نکاح. بولے یار میں پچھلے 10 سال سے میری تنخواہ جمع کر کر کے، وہ گورنمنٹ امپلائی ہے وہاں کا، ابھی تک اس کا نکاح صرف اس لیے نہیں ہوا کہ جو بھی لڑکی والے آتے ہیں اور جو ان کے خاندان میں مہر دیا جاتا ہے اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں جمع ہوئے ابھی تک. آپ سوچو وہاں کے گورنمنٹ امپلائی کا یہ حال ہے. اور ہمارے انڈیا کا حال بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ لڑکی والوں کو لسٹ دی جاتی ہے آپ جہیز کے اندر کیا کیا دو گے، اور برادری کا چودھری پلنگ کے بازو کھڑے رہ کے پوری لسٹ بناتے رہتا. پھر وہاں پہ 2 بھگونے، آدھا ڈجن بڑے چمچے، 1 ڈجن چھوٹے چمچے، اور تکیے کے استر، جتنی بھی چیزیں اس کے اندر دی جاتی ہے وہ ساروں کی لسٹ بنائی جاتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ جہیز جو ہمارے ہندوستان میں جو آیا ہوا ہے، خالی ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہندوستان کے جو 2 ٹکڑے ہیں نا، 1 کے 3 ٹکڑے ہوئے ہوئے، ان پہ وہاں پہ بھی آپ کو یہ چیزیں اسی لیے ملیں گی کیونکہ سب ادھر سے ہی آ کے قائم داخل ہوئے ہوئے ایمان کے اندر. یہ خاندانی مسلمان تھوڑی ہے یہ. تو ابھی تک اسلام پورا آیا نہیں، ابھی بھی یہ جہیز وغیرہ یہ جتنی رسم و رواج ہے یہ ابھی بھی مسلمانوں میں اسی لیے باقی ہے. ورنہ وہ جو اوریجنل مسلمان تھے ان کی زندگیوں میں آپ کو جہیز کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا. وہاں تو رواج ہے، کائے کا رواج ہے بھائی؟ مہر کا. کائے کا رواج ہے وہاں پہ؟ مہر کا. اور وہ بھی مہر کتنے میں ہے؟ لاکھوں میں ہے. اور یہاں تو میں ایک دن نکاح کا فارم بھرتے بیٹھا تو وہ چاچا نے بولے لکھو، بولے 125 روپئے. میں بولا چیچا 125 روپئے میں مرغی بھی نہیں آ رہی آج کے زمانے میں، اور تم کو 5.5 فٹ کی لڑکی چاہیے. بولے نہیں، وہ برادری کے ذمہ دار تھے بولتے وہ گاؤں کے. بولے نہیں، میں نے 125 روپئے بول دیا. بولے اب تو میں بڑھانے والا نہیں ہوں بولے اس کے اوپر. بعد میں وہ لڑکی والوں نے، میں نے ان کو حساب کر کے بتایا. ارے میں بولا بھائی ہم لوگ
حنفی لوگ ہیں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کم سے کم جو مہر کی مقدار ہے وہ 10 درہم ہے۔ کتنے درہم ہیں؟ اور اس زمانے میں 10 درہم کے کچھ 1300-1400 روپے ہوتے تھے۔ میں بولا کم سے کم اتنا مہر ہونا چاہیے۔ بولے نہیں 786 کر دو۔ ارے 786 کس حساب سے کریں گے؟ اتنے مہر میں نکاح ہی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، میرے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا، میں جاتے رہتا ہوں ہالوں کے اس کے اندر بھی یہ نکاح دیکھنے کے واسطے بہت سارے، تو میں دیکھتا ہوں 2.5 لاکھ روپیے روز کا ہال کرے ہوا ہے۔ کتنے لاکھ کا بھائی؟ 2.5 لاکھ روپیے کا ہال کرے ہوا ہے، اور پتا چل رہا ڈیکوریشن پہ 50,000 خرچہ کرے تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 3 لاکھ کا ہال کرے ہوا ہے۔ مہر لکھو بولے 1100 روپیے۔ کیسے لوگ ہیں یار، اللہ حفاظت فرمائے۔ تم 3 لاکھ کے ہال میں نکاح کرا رہے ہو، مہر 1100، 2100، 3000، شرم آنا چاہیے ہم کو۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں حضرت علی، تو تینوں بیٹے 3 جگہ پہ ڈیوائیڈ ہو گئے۔ آپ کی کفالت میں جب حضرت علی آئے، کتنی عمر تھی بھائی ان کی؟ صرف 5 سال۔ اللہ کے نبی کا ایک مزاج یہ تھا کہ غریبوں کی کیسے کفالت کی جائے، یتیموں کو کیسے سرپرستی کی جائے، مظلوموں کا کیسے ساتھ دیا جا سکے۔ واقعات ملتے ہیں میرے محترم دوستو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ایک پھوپھی زاد بھائی جن کا نام حکیم ابن حزام تھا، وہ ایک مرتبہ کسی سفر کے اوپر گئے تو وہاں پہ دیکھا انہوں نے کہ بہت سارے غلام جو ہے وہ بک رہے ہیں، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا غلاموں کو، باندیوں کو خریدا جاتا تھا، ان کو بیچا جاتا تھا۔ تو حکیم ابن حزام نے دیکھا کہ ایک غلام جو ہے وہ ماشاءاللہ دیکھنے دکھانے میں اچھا ہے، نو عمر ہے، بچہ ہے، وہ اس بچے کو اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کی خدمت، اپنی پھوپھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کے لیے انہوں نے اس کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد وہ لے کر آئے۔ لانے کے بعد انہوں نے ان کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ یہ جو غلام ہے یہ میں آپ کی خدمت کے لیے دیتا ہوں۔ اچھا، وہ جو غلام تھے وہ کون تھے؟ وہ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت خدیجہ نے وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا اور کہا کہ اس غلام کو آپ اپنی خدمت کے لیے رکھو۔ حضرت زید بن حارثہ جو ہے وہ خاندانی غلام نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ میں ایک واقعہ، ایک حادثہ ایسا پیش آیا تھا کہ مجبوری میں وہ غلام بن گئے۔ وہ ایک قبیلے کے سردار کے بیٹے تھے اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ میں سفر کر رہے تھے، تو اچانک میں ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹ لیا، کیونکہ اس زمانے کے اندر قافلے لوٹے جاتے تھے، اور جو ڈاکو قافلوں کو لوٹ لیتے تھے تو وہ ڈاکو ان کا سامان لوٹ کر اس کے مردوں، عورتوں کو غلاموں اور باندیوں کی طرح سے بیچ دیا کرتے تھے۔ لوگ ان کو خرید لیتے اور پھر اپنی خدمت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی حضرت زید بن حارثہ جو تھے وہ چھوٹے سے معصوم بچے تھے، ان کو بھی انہوں نے جو ہے بازار میں لے جا کر بیچ دیا، جہاں پہ حکیم ابن حزام نے ان کو خریدا۔ انہوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ہدیہ پیش کیا، انہوں نے اللہ کے نبی کو کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے۔ اب حضرت زید بن حارثہ جو بیچارے ایک قبیلے کے سردار کے بیٹے تھے، لیکن غلطی سے وہ بک گئے اور ان کو غلام بنا لیا گیا، اور اللہ کے نبی کی کفالت میں وہ آ گئے۔ یہ ایک عیسائی خاندان تھا، ان کے والد صاحب، ان کا جو قبیلہ تھا وہ ایک عیسائی قبیلہ تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ ان کو اپنے بیٹے کی طرح سے سمجھا، یہ نہیں سمجھا کہ یہ میرا غلام ہے، اور حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ میں انہوں نے پیار کا، محبت کا ایسا معاملہ کیا کہ لوگ جو تھے مکہ کے، ان کو یہ لگنے لگا کہ یہ جو زید بن حارثہ ہے محمد بن عبداللہ کے غلام نہیں ہے بلکہ ان کے بیٹے ہیں، اور لوگوں نے کہنا بھی شروع کر دیا ان کے بارے میں۔ مکے کے لوگ یہ بھول گئے یہ زید بن حارثہ ہے، بلکہ مکہ کے لوگ ان کو زید بن محمد کے نام سے بلانے لگے۔ کس نام سے بلانے لگے بھائی؟ زید بن محمد کے نام سے۔ یہ زید بن حارثہ نہیں ہے، یہ زید بن محمد ہے۔ لیکن حضرت زید بن حارثہ جو تھے، ان کے خاندان کے لوگ، ان کے ماں باپ، ان کے گھر والے وہ پریشان ہو گئے۔ ان کے والد صاحب انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ان کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر چاروں طرف بھیج دیا۔ ان کے چچا
ان کے ماموں، سارے رشتہ دار وہ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں ہمارا جو بیٹا ہے وہ کہاں پر چلا گیا۔ حضرت زید بن حارثہ کے جو والد صاحب تھے وہ اپنے بیٹے کے عشق میں، بیٹے کی محبت میں اشعار کہا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، کہتے تھے کہ زید، جب بارش آتی ہے تو بھی مجھے میرا بیٹا زید یاد آتا ہے، اور جب ہوائیں چلتی ہے تب بھی مجھے میرا بیٹا زید یاد آتا ہے، اور جب آندھیاں چلتی ہے تب بھی مجھے میرا بیٹا زید یاد آتا ہے، خوشی میں بھی مجھے میرا بیٹا زید یاد آتا ہے، اور غمی میں بھی مجھے میرا بیٹا زید یاد آتا ہے۔ زید تم کس حال میں ہو، تمہارا حال ہم کو پتہ نہیں ہے، اور زید تمہاری تلاش میں میں ایک گھوڑے کو وہاں تک دوڑاؤں گا جہاں تک سورج کی روشنی جاتی ہے۔ اور حضرت زید بن حارثہ کے جو والد تھے وہ اپنے بیٹے کو تلاش کرتے رہتے، اس قبیلے میں، اس قبیلے میں، اس بستی میں، اس بستی میں، اس شہر میں، اس شہر کے اندر۔ اور یہاں دوسری طرف حضرت زید بن حارثہ وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، اور ہمارے نبی نے اپنے غلام کو غلام نہیں سمجھا بلکہ غلام کو کیا بنایا بھائی؟ ارے بھائی بولو نا، بیٹا بنایا۔ کیا بنایا غلام کو؟ یہ ہے مسلمانوں کے اخلاق۔ آج دنیا میں کچھ قومیں وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ بولے مسلمانوں کے ملکوں میں جو مسلمان نہیں ہے ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس لیے ان ملکوں کے اندر مسلمانوں جو غیر مسلم ہیں ان کا پرسنٹیج کم ہوتا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں پہ یہ بہتان لگائے جا رہے ہیں، حالانکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ایسے کئی ملکوں کا سفر کر چکا ہوں جہاں پہ ہم نے جا کر دیکھا کہ وہاں پہ جو مسلمانوں کے ملکوں میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں ان کو ان مسلمانوں نے اتنا امن دیا، اتنا چین دیا، اتنا سکون دیا، آج وہ اس ملکوں کے شہری ہیں اور اس ملکوں میں امن و امان، سکون و چین اور اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب میں خالی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کیونکہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، مجھے بات سیرت پہ کرنے کا ہے، لیکن چونکہ آج حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں پہ جو بلیم کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے ملکوں میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں یا جو نان مسلمز ہیں وہ سیف نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ ایگزامپل دینا پڑ رہا ہے۔ میں نے ملیشیا کا 2 مرتبہ سفر کیا، 2 مرتبہ میں ملیشیا جا کر آیا ہوں۔ میں نے دیکھا ملیشیا کے اندر، ملیشیا حالانکہ اوریجنل جو ملک ہے، کس کا ملک ہے بھائی؟ وہ کس کا ملک ہے؟ بولو نا، مسلمانوں کا ملک ہے وہ۔ ملیشیا کے اندر قاعدے قانون کتنے سخت ہے آپ سوچو۔ اب بھی 8 دن پہلے کی ایک نیوز ہے کہ ملیشیا کے اندر اذان ہو رہی تھی، نماز کا وقت ہو چکا تھا، مغرب کی نماز کا، اور ایسے ٹائم پر کچھ لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ کے پکنک منا رہے تھے۔ کیا منا رہے تھے بھائی؟ پکنک منا رہے تھے۔ تو پولیس کی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی، پولیس والے وہاں پہ پہنچے، پولیس نے بولی بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ بولے کچھ نہیں، ہم لوگ یہاں پہ پکنک منا رہے ہیں۔ اچھا ابھی تو مغرب کی اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، تم لوگوں نے مغرب کی نماز پڑھے؟ بولے نہیں، ہم نے مغرب کی نماز نہیں پڑھے۔ اچھا تمہارے سب کے کارڈ دکھاؤ۔ پولیس نے ان کے کارڈ چیک کی تو وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان تھے۔ کون تھے بھائی وہ سارے لوگ؟ مسلمان تھے، ایمان والے تھے۔ پولیس نے کہا تم ایمان والے ہو، تم مسلمان ہو، نماز کے وقت میں پکنک منا رہے ہو، یہ تو اسلام کے خلاف ہے، یہ تو مذہب تم کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ پولیس نے اٹھا کے وہ سارے لوگوں پہ جرمانہ عائد کیا اور اٹھا کے ان کو جیل میں بند کر دیا۔ کس کے اوپر؟ مسلمانوں کے اوپر۔ اور دوسرا وہاں پہ قانون اتنا سخت ہے، رمضان کے مہینے میں اگر کوئی مسلمان روڈ پہ راستے پہ کھاتا ہوا نظر آ جائے تو سیدھا سیدھا اس کو 15 دن کی جیل ہے۔ کتنے دن کی جیل ہے بھائی؟ 15 دن کی جیل ہے وہاں پہ۔ اور اس کے علاوہ یعنی قاعدے قانون دیکھو، وہاں پہ یہ کیڈبری چاکلیٹ نہیں ملتا اور بہت ساری چیزیں جو انڈیا میں ملتی ہے وہاں پہ نہیں ملتی۔ میں نے پوچھا، میں بولا کیوں نہیں ملتا؟ بولے اس کے اندر جو کنٹینٹ ملایا جاتا ہے، یہاں کی لیبوریٹریز میں اس کی جانچ ہوئی ہے، اس کے اندر فیٹ ملا ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ فیٹ کس کا ہے۔ اس وجہ سے گورنمنٹ نے ان ساری چیزوں پہ کیا لگا دی ہے بھائی؟ پابندی لگا دی۔ ملیشیا میں بھی KFC ہے،
KFC تو آپ لوگوں کو سمجھتا ہوگا نا, ہاں KFC ہے, وہاں پہ بھی میک ڈونلڈ ہے, لیکن وہاں پہ گورنمنٹ کی ایسی ٹیمیں طے کی ہوئی ہے, وہ کبھی بھی جا کر اس KFC اور اس میک ڈونلڈ کے اندر جا کے اس کا جائزہ لیتی ہے کہ یہاں پہ جو بکنے والا چکن ہے اس کو ہاتھ سے حلال کیا ہوا ہے یا نہیں. اگر مشین سے وہ کٹا ہوا ملے گا, اس برانچ کو فوراً اسی ٹائم پہ کیا کر دیں گے, بند کر دیں گے. اب آپ سوچ سکتے ہیں اسلامی قاعدہ, اسلامی قانون کے اعتبار سے وہ ملک کتنا سخت ہے, اس کے باوجود اس ملک میں جو رہنے والے نان مسلمس ہیں ان کو انہوں نے اتنی سیفٹی, اتنی سیکیورٹی دی ہوئی ہے کہ اس ملک کے رہنے والے جو نان مسلمس ہیں انہوں نے وہاں پہ ان کو ان کی شہریت دے دی, وہ اس ملک کے شہری ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس ملک کا سفر کرو گے تو آپ کو وہاں پہ لاکھوں لوگ جو ہمارے تامل ناڈو کے رہنے والے ہیں وہ لوگ وہاں پہ تمل بولتے ہیں. انہوں نے وہاں پہ بڑے بڑے مندر بنائے ہوئے ہیں, مروگن کے, ایپا سوامی کے اور کس کے, بلکہ دنیا میں مروگن کی سب سے بڑی جو مورت ہے وہ آج بھی ملیشیا کے اندر ہے. 140 فٹ اس کی اونچائی ہے اور اس کے اوپر 300 کلو سونے کا پانی چڑھایا ہوا ہے. کتنے کلو سونے کا بھائی؟ 300 کلو سونے کا پانی اس پہ چڑھایا ہوا ہے. آج بھی ہے وہاں پہ بڑے بڑے ریسٹورنٹ ہیں وہاں پہ. آپ کو ہمارے انڈیا کے جو ریسٹورنٹس کے نام ہوتے ہیں نا ویسے نام ملیں گے آپ کو, ویسے ریسٹورنٹ وہاں پہ بنے ہوئے ہیں. پوری آزادی انہوں نے دی, بلکہ ان کو شہریت دے دی اس ملک کی. اور وہی تمل لوگ وہ سری لنکا بھی گئے ہوئے ہیں, کیونکہ انگریزوں کے زمانے میں انگریزوں نے جو ہے بڑے بڑے چائے کے باغ, بڑے بڑے ناریل کے باغ, بڑے بڑے شکیاریوں کے باغ وہ سری لنکا میں لگائے تھے, چائے کافی کے. آج بھی سری لنکا میں کافی کے, چائے کے بڑے بڑے باغ ہیں وہاں پہ لگے ہوئے. باغ مطلب ایک تو چھوٹا سا باغ ہوتا ہے, گارڈن, ویسا باغ نہیں ہے. چائے کے باغ میں جا کے دیکھو آپ, 50-50 کلومیٹر کے باغ ہوتے ہیں. کتنے کلومیٹر کے؟ ہاں 50-50 100 کلومیٹر کے. تو لاکھوں لوگ لگتے ہیں وہاں پہ کام کرنے کے لیے. تو انہوں نے انڈیا سے کس کو لے کر گئے وہاں پہ؟ تملوں کو لے کر گئے. اور بیچارے تمل انہوں نے وہاں پہ 200-300 سال سے تھے, ان کے باپ دادا جا کے وہاں قبریں بنا دیے بیچاروں نے. لیکن آج بھی سری لنکا کی گورنمنٹ نے ان کو وہ ملک کی سٹیزن شپ نہیں دی. ارے بھائی معلوم ہے کیا نہیں معلوم ہے آپ کو؟ لیکن وہی لوگ مسلمانوں کے ملک ملیشیا میں گئے تو ملیشیا کی گورنمنٹ نے کیا دے دی ان کو؟ سٹیزن شپ دی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, اخلاق کو اور اخلاق میں فرق دیکھو کہ ملیشیا مسلمانوں کا ملک ہے تو یہ کس کے اخلاق ہے؟ ارے بھائی بولو نا, مسلمانوں کے اخلاق ہے. اور سری لنکا جو نان مسلم ملک ہے یہ ان کے اخلاق ہے. آج بھی وہاں پہ جو رہنے والے تمل جو لوگ ہیں وہ بیچارے کیمپوں میں زندگی گزارنے کو مجبور ہیں, جنگلوں میں زندگی گزارنے کو مجبور ہے. کبھی بھی ان کے بستیوں پر, ان کے گھروں پر, ان کے اوپر حملے وہاں پہ کیے جاتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسلام کی یہ تعلیمات ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق کو مسلمانوں کو سکھائے ہیں. آج جو لوگ مسلمانوں پہ یہ بلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ملکوں میں رہنے والے نان مسلم سرکشت نہیں ہے, وہ جا کے ذرا دبئی کا دورہ کر کے آئے. دیکھو جا کر دبئی کے اندر کس کا ملک ہے دبئی؟ ارے بھائی کس کا ملک ہے؟ مسلمانوں کا ملک ہے. لیکن آپ جا کے کسی بھی ہندو سے, کسی بھی سکھ سے, کسی بھی عیسائی سے, کسی بھی بدھ سے, کسی بھی کرسچن سے وہاں جا کر پوچھو تجھے یہاں پہ کچھ تکلیف ہے کیا؟ جبکہ ملک کس کا ہے 100%؟ مسلمانوں کا ملک ہے. لیکن پوری آزادی ہے وہاں پر, ان کو پوری آزادی ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے ان کے اوپر. وہاں پر کام کر سکتے, کاروبار کر سکتے, بڑی بڑی دکانیں ہیں, بڑے بڑے مال بنا لیے, بڑے بڑے سونے چاندی کے کاروبار ہے وہاں پر. یہ مسلمانوں کے اخلاق ہے, یہ مسلمانوں کا کردار ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, میں 3 دن کی جماعت میں چل رہا تھا. مغرب کی نماز کے بعد میں ہم لوگ ایک جگہ پہ ملاقات کے لیے گئے. اپنے شہر کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو گئے ملاقات کے لیے, تو ملاقات کے لیے گئے تو ایک ساتھی کی تشکیل کرنے لگے ہم. میں بولا بھائی دیکھو اللہ کے راستے میں نکلو, اور کیونکہ کامیابی تو اپنی آخرت کی ہے. بہت ساری باتیں ہم نے جب اس سے کی تو اس کے بعد میں نے ان سے کہا دیکھو ہماری جماعت ہے اور ابھی 2 دن ہم لوگ اور رکیں گے, آپ بھی تھوڑا سا ہمارا ساتھ دو. تو وہ ساتھی کہنے لگا بالکل میں آپ کا ساتھ دوں گا بولے, اور انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو میں وقت بھی لگاؤں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ایمان جو عطا فرمایا ہے
یہ مسلمانوں کے اخلاق سے. تو میں تو ایک دم بچک گیا, کیونکہ مجھے لگا یہ تو خاندانی مسلمان ہوگا, کیونکہ میرے سے بھی لمبی داڑھی تھی اس کو ماشاءاللہ, ایک دم چہرے پہ اللہ کے نبی کی سنت وغیرہ. میں بولا کیا بات کر رہے ہیں, آپ نو مسلم ہیں؟ بولے ہاں میں نو مسلم ہوں. اچھا, بولے میں دبئی میں کاروبار کرتا تھا, اور دبئی کے اندر جو ہے ہمارا جو سیٹ تھا, ہمارا جو مالک تھا وہ مسلمان تھا. تو جب بھی دوپہر میں کھانے کا وقت آتا وہ سیٹ دسترخوان بچھا لیتا اور سب کو بولتا چلو بھائی ہاتھ دھو کے آ جاؤ یہاں پہ. اب سارے نوکر سیٹ سب مل کے ظہر کی نماز ساتھ میں پڑھتے, اور اس کے بعد میں ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کیا کھاتے بھائی, کھانا کھاتے. پہلے میں بچکنے لگا, میں بولا ارے نہیں بھائی, ہمارے انڈیا میں تو ایسا ہے کہ گلاس بھی جو ہے اس کو ایک تو زنجیر مارے بھی رہتی, 5 روپے کے گلاس کو کسی نے چرا کے نہیں لے جانا بول کے, اور ایسا اوپر منہ کر کے پانی پیتے. بولے چھوت چھات اتنا ہے یہاں پہ. انڈیا کے اندر تو بولے بھائی میں ایسا کھانا آپ لوگوں کے ساتھ میں نہیں کھا سکتا. اس نے بولا کیوں نہیں کھا سکتے, تم انسان نہیں ہو, بس ختم ہو گئی بات. تو بولے وہ صرف اخلاق دیکھ کر کہ یہاں تو میں نے اتنا چھوت چھات دیکھا ہوں کہ گلاس کو آپ منہ لگا کے پانی نہیں پی سکتے ہو, ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتے. آپ کو معلوم ہے اب بھی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا 2 دن پہلے, آندھرا پردیش کے اندر ایک بیچارے دلت نوجوان کا اس لیے قتل کر دیا گیا, وہ کرسی پہ بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ میں کھانا کھا رہا تھا ایک شادی کی بارات میں. کہاں پہ کھانا کھا رہا تھا بھائی, شادی کی بارات میں. 2-4 نوجوان آئے, لات مارے انہوں نے پہلے وہ اٹھ اتر یہاں سے. سالے بولے تیری اتنی ہمت, اتنی مجال تیری, اتنی ڈیرنگ تیری, ہمارے ساتھ بیٹھ کے کرسی پہ کھانا کھاتا ہے, اور وہ بھی کرسی پہ کھاتا ہے. صرف کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھانے کی وجہ سے اس نوجوان کو کیا گوانا پڑا بھائی, جان گوانا پڑی اس کو, اپنی جان چلے گئی وہ نوجوان کی صرف کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھانے کی وجہ سے. ہمارے برابری کا ہو گیا تو, ہمارے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گا اب تو. میرے محترم بزرگوں دوستو, تو وہ جو آدمی ہے جس کی ملاقات کے لیے ہم گئے تھے, اس نے کہا میں نے خالی وہاں کے مسلمانوں کے اخلاق دیکھا, نہ اسلام میں چھوت چھات ہے, نہ اسلام میں بھید بھاؤ ہے, نہ اسلام میں ذات برادری کا کوئی بھید بھاؤ ہے. ارے میں انڈیا کے اندر جو لوگ میرے کو بازو نہیں بیٹھنے دیتے تھے, وہاں گیا تو سیٹ نے ڈائریکٹ مجھے کہاں پہ بٹھا دیا, ارے بھائی بولو نا, دسترخوان کے اوپر. دسترخوان کے اوپر سیٹ نے مجھے ڈائریکٹ ساتھ میں کھانے کے لیے بٹھایا. میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے سیٹ سے کہا کہ سیٹ, انڈیا میں ایسا کھانا تو کبھی میں نے زندگی میں کھایا نہیں تھا ایک ساتھ میں بیٹھ کے, کیونکہ میری ریکا بھی تو وہاں الگ رہتی تھی, میرا چائے کا کپ بھی وہاں پہ الگ رہتا تھا, وہاں تو میری ہر چیز الگ رکھی جاتی تھی. تم نے مجھے یہ مان سمان دیا, اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی میں بھی اسلام ہی وہ مذہب ہے جو پوری دنیا میں امن و امان لا سکتا ہے, اور اسلام ہی ہمارے زندگیوں میں سکون پیدا کر سکتا ہے. واقعی میں بھی آج اگر کسی مذہب میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے, وہ کون سا مذہب ہے بھائی, اسلام ہے. بولے اس لیے میں کائے میں داخل ہو گیا, ایمان میں داخل ہو گیا. میرے محترم بزرگوں دوستو, جو لوگ مسلمانوں پہ یہ بلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ملکوں میں ایسا ظلم ہوتا ہے, ایسا ستم ہوتا ہے, اس لیے وہاں کے نان مسلموں کا پرسنٹیج کم آ رہا ہے, ان لوگوں سے میرا سوال یہ ہے, ارے بھائی تم پہلے ان کی فکر بعد میں کرنا. پہلے تمہارے اپنے ملک کے اندر خالی کرسی پہ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جو ہمارے دلت بھائیوں کی جانیں جا رہی ہے, پہلے ان کی فکر کرو تم. وہاں ان ملکوں کے اندر تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں. چائنا کے 15,000 لوگ, کتنے لوگ, 15 لوگ نہیں بول رہا ہوں میں, کتنے لوگ, 15,000 لوگ, وہ سعودی عربیہ میں ایک پروجیکٹ میں کام کرنے کے لیے گئے, اور وہاں پہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان کیسے نماز پڑھتے ہیں, گاڑی چل رہی ہے, مغرب کا ٹائم ہو گیا, گاڑی روڈ پہ کھڑے کر دیے, لیکن نماز کا ناغہ نہیں. مصلی, تسبیح, قرآن شریف ہر آدمی کے ساتھ میں وہاں پہ پرماننٹ رہتا, ہر آدمی کے ساتھ میں مصلی, جانماز, اور مصلی, قرآن شریف اور تسبیح ہر ایک کے ساتھ میں پرماننٹ ہے. نماز کا وقت جہاں ہو گیا وہاں مصلی بچھا کے. بولے یہ مذہب کون سا ہے, یہ آدمی کھانا چھوڑ سکتا ہے, پینا چھوڑ سکتا ہے, لیکن نماز چھوڑ سکتا ہے کیا؟ تو پھر یہ مذہب سے سچا اور پکا مذہب تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم کائے میں داخل ہونا چاہتے ہیں, ایمان میں داخل. وہ 15,000 لوگ ایک ساتھ میں ایمان میں داخل ہو گئے.
تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ پیار، یہ محبت، یہ اخلاق اسلام نے دنیا کو دیے ہیں، اور وہ دنیا کو پتا چلے کس کی زندگی سے؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، کہ حضرت زید ابن حارثہ، جو لوگ پہلے آگے ہوئے ہیں انہوں نے سنے، حضرت زید ابن حارثہ کون سے خاندان سے تعلق رکھتے تھے بھائی؟ ارے بھائی بولو نا، عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ کون سے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے؟ عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ لوگوں نے حملہ کیا، بازار میں لے جا کے بیچ دیا، اور حکیم ابن حزام ان کو خرید کے حضرت خدیجہ کے پاس لے کر آئے۔ انہوں نے اپنی پھوپھی کو ہدیہ دیا، اور انہوں نے اللہ کے نبی کو ہدیہ دیا۔ ہمارے نبی نے حضرت زید ابن حارثہ، جو ایک زر خرید غلام تھا، آج کے زمانے میں نوکر کو بازو میں بیٹھنے نہیں دیتے، ہمارے نبی نے غلام کو اتنا پیار محبت دیا کہ مکہ والے حضرت زید ابن حارثہ کو زید ابن حارثہ کی بجائے زید ابن محمد کے نام سے پکارنے لگے۔ لوگوں نے کہا یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں یہ۔ اب پورے عرب میں مشہور ہو گیا زید ابن محمد، زید ابن محمد، زید ابن محمد۔ اب چونکہ اسلام ابھی تک نہیں آیا تھا، لیکن حج جو ہے، حج یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چالو ہے، ان سے پہلے بھی فرشتے حج کیا کرتے تھے۔ تو حج جو ہے وہ کبھی بھی رکا ہوا نہیں ہے، اس زمانے میں بھی لوگ حج کیا کرتے تھے، اس لیے کہ دین ابراہیمی بھی ابھی بھی باقی تھا دنیا کے اندر۔ اب حج کے لیے قبیلے کے لوگ آئے، اطراف کے لوگ آئے، حضرت زید ابن حارثہ کے قبیلے کے بھی کچھ لوگ مکہ پہنچے۔ اب مکہ پہنچنے کے بعد اچانک ان قبیلے والوں کی ملاقات ہو گئی حضرت زید ابن حارثہ سے۔ ارے بیٹا تم کہاں پر ہو؟ تم تو یہاں پر ہو، تمہارے والد صاحب نے تو تم کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پوری دنیا ایک کر دی ہے، کوئی قبیلہ انہوں نے ایسا چھوڑا نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے تم کو تلاش نہیں کیا۔ حضرت زید ابن حارثہ نے اپنے قبیلے والوں سے کہا دیکھو میرے والد صاحب کو یہ پیغام پہنچانا، ان کو ڈرنے کی اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کریم لوگوں کی کفالت میں ہوں۔ کیسے لوگوں کی کفالت میں ہوں بھائی؟ کریم، کریم عربی میں کریم، کریم کہتے ہیں مہربان کو، مہربان لوگوں کے، ہمدرد لوگوں کے، انگریزی میں جسے ہمبل کہتے ہیں، ایسے لوگوں کی میں سرپرستی کے اندر ہوں۔ یہ بڑے ہی پیار والے نرم مزاج لوگ ہیں، اس لیے میرے والد صاحب سے، کیونکہ غلام، میں نے پچھلے ہفتے غلام کا ڈیفینیشن بتایا تھا کہ تلوار تیز ہو گئی تو کس کی گردن کاٹ کے چیک کیا جاتا تھا؟ غلام کی گردن چیک کر کے۔ اور تیر کا نشانہ لگانے کا ہے تو کس کی آنکھ میں نشانہ لگایا جاتا تھا؟ غلام کی آنکھ میں، مطلب غلام کو انسانی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ویسے زمانے میں ہمارے نبی نے اپنے غلام کو اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی، اس کو اپنے بیٹے کا درجہ دے دیا۔ کس کا درجہ دیا بھائی؟ بیٹے کا درجہ دے دیا۔ تو زید ابن حارثہ نے قبیلے والوں سے، کیونکہ ان کے والد صاحب یہی ٹینشن میں تھے کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کو جنہوں نے غلام بنایا ہے وہ میرے بیٹے سے کیسا کیسا کام لیتے ہوں گے، میرے بیٹے پہ کیسا کیسا ظلم و ستم کرتے ہوں گے، میرے بیٹے کی پتہ نہیں زندگی بھی ابھی تک محفوظ ہے یا نہیں ہے۔ تو زید ابن حارثہ نے کہا جاؤ میرے ابا سے جا کر یہ کہنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جن لوگوں کی کفالت میں میں ہوں وہ کریم لوگ ہیں۔ اب حضرت زید ابن حارثہ کے جو قبیلے کے لوگ تھے گئے واپس حج کے بعد میں، جانے کے بعد انہوں نے والد صاحب سے کہا ان کے، ارے بولے تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے جس بیٹے کو پوری دنیا میں تلاش کر رہے ہو، قبیلہ قبیلہ ڈھونڈ رہے ہو، وہ تمہارا بیٹا مکۃ المکرمہ کے اندر قبیلہ بنو ہاشم کے ایک شریف انسان محمد ابن عبداللہ کی کفالت میں ہے۔ اور تمہارے بیٹے نے یہ کہا کہ میرے والد صاحب کو یہ پیغام پہنچانا، میرا ٹینشن نہ لے، میرے بارے میں پریشان نہ ہو، میں یہاں پہ کریم لوگوں کی کفالت میں ہوں۔ اب اس کے بعد حضرت زید ابن حارثہ کے والد صاحب نے جیسے ہی یہ سنا فوراً اپنے بھائی کو ساتھ میں لیا، اپنے بھائی کو ساتھ میں لے کر ان کے گھر میں جتنے بھی دینار اور درہم کی جو تھیلیاں ہوتی ہے وہ تھیلیاں اپنے ساتھ میں لی اور فوراً مکۃ المکرمہ کی طرف میں نکل گئے۔ آئے وہ مکۃ المکرمہ پہنچے، لوگوں سے پوچھا ارے بھائی قبیلہ بنو ہاشم میں محمد ابن عبداللہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا بولے بھائی وہ تو ہمارے امین ہے، وہ تو ہمارے صادق ہے، وہ تو بہت کریم ہے۔ لوگ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ لے کر آئے۔
اب زید ابن حارثہ کے والد صاحب، ان کے چچا، ان دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیا اور دامن پھیلا کر کہا، ہم آپ کے در پر، آپ کے گھر پر یہ درخواست لے کر آئے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو زید ہے اس کو قافلے نے لوٹ لیا تھا، کسی نے ان کو بازار میں لے جا کر بیچ دیا، اور ہم کو یہ پتا چلا ہے کہ ابھی وہ آپ کی کفالت میں ہے، تو ہم آپ کے پاس میں یہ بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس جتنے دینار تھے، جتنے درہم تھے، وہ سب ہم لے کر آئے ہیں، یہ سارے دینار رکھ لو، یہ سارے درہم رکھ لو، جو تم کو چاہیے وہ رکھ لو، لیکن ہمارا بیٹا ہم کو واپس کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اخلاق، ارے قرآن پاک کے اندر ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی شان میں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نہیں نازل فرمایا، ایسے ہی آپ کو رحمت للعالمین کے خطاب سے نہیں نوازا، ایسے اخلاق سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک مختصر سا جملہ آپ نے کہا، ارے اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے، تو بہت چھوٹی بات ہے، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ آپ نے فرمایا، ارے بھائی وہ آپ کا بیٹا ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ آپ کا بیٹا ہے، میں اس کو بلاتا ہوں، آپ خود اپنے بیٹے سے بات چیت کیجئے، اگر وہ آپ کے ساتھ میں آنا چاہے تو یہ دینار اور درہم کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے دینار اور درہم تم اپنے ساتھ میں لے کے چلے جانا ہے، نہ تمہارے مجھے دینار چاہیے نہ مجھے تمہارے درہم چاہیے، یہ تمہارے دینار اور درہم تم ساتھ میں لے کر جاؤ۔ تمہارا بیٹا اگر تمہارے ساتھ میں آنا چاہتا ہے، اور اگر وہ میرے ساتھ میں رہنا چاہتا ہے، تو پھر میں اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آئے، اپنے والد صاحب سے وہ گلے مل کر لپٹ گئے، چچا سے بھی گلے مل کر لپٹ گئے، والد صاحب اور حضرت زید ابن حارثہ زار و قطار رونے لگے۔ اس کے بعد والد صاحب نے کہا کہ زید، جب بارش ہوتی تھی تو مجھے تمہاری یاد آتی تھی، طوفان چلتے تھے تو تمہاری یاد آتی تھی، میں نے تم کو صبح میں بھی یاد کیا، شام میں بھی یاد کیا، ہر وقت میں تم کو یاد کیا کرتا تھا، بس میں تم کو لے جانے کے لیے آیا۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا، زید اگر تم جانا چاہتے ہو میری طرف سے تم کو پوری اجازت ہے، نہ مجھے تمہارے والد کے دینار چاہیے نہ درہم چاہیے، بلکہ مجھے تو خوشی ہوگی کہ باپ بیٹے ایک دوسرے کو مل گئے، لیکن میرا حال بھی تم جانتے ہو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بڑے بڑے انگریز مورخوں نے جب یہ واقعہ لکھا تو ان کے قلم ٹوٹ گئے، اور انہوں نے یہ کہا، آگے کی بات لکھنے سے ہم قاصر ہیں، کہ بیٹے نے باپ کو ریجیکٹ کر دیا۔ حضرت زید ابن حارثہ نے والد صاحب سے کہا کہ ابا جان، تم میرے والد ہو، مجھے تمہارے سے بے انتہا محبت ہے، لیکن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں۔ کون سے اخلاق ہوں گے میرے محترم دوستو؟ آپ مجھے بتاؤ، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اپنے باپ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دے رہا ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ اور اسی لیے صرف بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، پورے قرآن پاک کے اندر صرف ایک صحابی کا نام ہے، اور وہ صحابی حضرت زید ہے۔ کون ہے بھائی؟ ہاں، نبیوں کے نام تو آپ کو بہت ملیں گے، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، نبیوں کے نام قرآن پاک میں بے شمار آپ کو ملیں گے، لیکن صحابہ میں کسی کا بھی نام آپ کو نہیں ملے گا۔ پورے قرآن پاک کے اندر صرف ایک صحابی کا نام ہے، اور وہ کس کا نام ہے؟ یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 21ویں پارے کے اندر سورہ احزاب میں صرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے کتنی محبت ان کو کی ہوں گی، آپ سوچو، اپنی سگی پھوپھی ذات بہن کے ساتھ میں حضرت زید کا نکاح کرا کے دیا، پھر ان کے بیٹے پیدا ہوئے، حضرت اسامہ، جن کو لشکر دے کے بھیجا تھا آپ نے اپنی وفات کے وقت۔ جنگ موتا کے لیے حضرت زید کو امیر لشکر بنا کر بھیجا، اور غزوہ جنگ موتا میں ہی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ ان کے پورے زندگی کا سفر ہے کہ بچے اللہ کے نبی کے پاس میں بچے بن کر آئے تھے، تو بڑھاپا بھی انہوں نے اللہ کے نبی کی زندگی میں حاصل کیا، اور اسی میں ان کا کیا ہوا بھائی؟
شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں. یہ اخلاق ہے یہ مسلمانوں کے, یہ کردار تھا مسلمانوں کا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے ایک مرتبہ سب لوگ اپنے دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم.